بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وقيودهم آمين. حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواك صدقة ولا فيما دون 5 زوج صدقة وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار بتایا کہ اس سے زیادہ ہوگا تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی، زیادہ جو اس سے کم ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اور جس میں زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی وہ فنڈ میں داخل نہیں ہے. جی حدثنا علي بن ابي هاشم سمع شيبا قال اخبرنا حسين بن زيد بن وهب قال مررت بالربذة فاذا انا بابي ذر فقلت له ما انزلك منزلك هذا؟ قال كنت بالشام فاختلطت انا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية رضي الله عنه نزلت في اهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك فكتب الى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب الي عثمان ان اقدم المدينة فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك فذكرت ذاك لعثمان فقال لي إن شئت تنحيت فكنت قريبا فذاك الذي أنزلني هذا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زاہد اور تارک الدنیا صحابی میں داخل تھے. وہ اس وجہ سے والذین یکنزون الذهب والفضة والی آیت سے وہ یہ سمجھتے کہ آدمی کو اپنے جیب میں کچھ نہیں رکھنا چاہیے، جتنا اس کے لیے ضرورت ہو اتنا رکھے، اور اس ایک دن کی ضرورت سے زیادہ جو بھی ہو وہ سارا کا سارا صدقہ کر لینا چاہیے. جو ایک دن کی ضرورت سے زیادہ رکھتا ہے وہ بھی کنز میں داخل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی دور میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پر بہت زیادہ غربت طاری تھی، لیکن پھر اس کے بعد جب فتوحات کے دروازے کھلے ہیں تو ہر ایک صحابی کے پاس الحمدللہ اچھا خاصا مال ہو گیا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو جا کر یہ آیت سمجھایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کے پاس ایک دن سے زیادہ جتنا بھی گنجائش ہے وہ آج کے لیے جو تمہارے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، تمہارے گھر والوں کے لیے، تمہارے قومیوں کے لیے ضرورت ہے اتنا تو تم رکھو، اور اس سے زیادہ ہے وہ رکھنا تمہارے لیے جائز نہیں. رکھو گے تو والذین یکنزون الذهب والفضة میں داخل ہو جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ملک شام میں جہاد میں گئے تھے اور وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ راحت بھی دیا. ابھی جب صحابہ کے پاس جا کر یہ کہتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. لیکن ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ نہیں، کل مال جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تمہاری ضرورت کے مطابق رکھو، اس سے زیادہ جائز نہیں ہے. اس وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت ہونے لگی. مکہ مدینہ ملک شام سے ان کو مدینہ منورہ بلا لیا گیا. مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے تبلیغ کو جاری رکھی. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ربضہ نامی ایک مقام پر جنگل جو تھا اس میں وہاں بھیج دیا کہ وہاں کوئی آدمی آئے گا بھی نہیں اور وہ ان کو کیا ہے تبلیغ بھی نہیں کریں گے اور اس آدمی کو پریشانی وغیرہ بھی نہیں ہوگی. اس وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ربضہ بھیج دیا. مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر فقلت له ما أنزلك منزلك. میں نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے صحابی اور یہ چھوٹے سے گاؤں میں ربضہ میں گاؤں میں دیہات میں جنگل میں آپ یہاں کہاں سے آ گئے مدینہ منورہ سے دور؟ قال كنت بالشام فاختلفت انا ومعاوية. چلو میں نے بتا دیا وہی تو ہے، لیکن سمجھ رہے ہو تو ٹھیک ہے، یہ تو پھر بولو. کہتے ہیں کہ میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ملک شام میں رہتے تھے. میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک دن سے زیادہ جو بھی رکھو گے وہ کنز میں داخل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلصین یعنی کنز جمع کرنے، خزانہ جمع کرنے والوں کے لیے قرآن پاک میں یہ آیت ذکر کی ہے
جب تشدد کیا, سختی کی, تو انہوں نے میری شکایت کی کہ یہ تو رہنے نہیں دیتے, روزہ نہ کر کہتے ہیں. تو اس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بولا فاختلف انا ومعاویہ تھا, فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية رضي الله حضرت عنه معاذ کی رائے یہ تھی کہ یہ اہل کتاب کے سلسلے میں نازل ہوئی, اور میری رائے تھی کہ نہیں یہ ہمارے سلسلے میں نازل ہوئی, ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ایک دن سے زیادہ کا مال ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. نزلت في أهل الكتاب فقلت نزلت فينا وفيهم فكان بيني وبينه في ذلك. بس اس درمیان میں ہمارے درمیان میں بہت زیادہ اختلاف ہو گیا, تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں خط لکھا کہ بھئی ابو ذر پریشان کر رہے ہیں, ان کو تم بلا لو. فكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني فكتب إلي عثمان أن اكتب المدينة فقدمتها فكثر علي اب الناس. جب مدینہ منور آ گئے, جب ایک مرتبہ ایک آدمی کے ساتھ ایسی کوئی صفت لگ جایا کرتی ہے, ایسی بات لگ جاتی ہے, تو پھر ہر ایک آدمی اسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے. سمجھ میں ہے نہیں, ایک آدمی ہو اگر اس کو کیا ہے ٹماٹو اگر غصے دلا اور وہ غصے ہو جاتا ہے, تو پھر ہر ایک آدمی اس کو ٹماٹو ٹماٹو کہنا شروع کر دیتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق معلوم ہو گیا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة کے سلسلے میں ان کا زاہدانہ رویہ ہے کہ کچھ بھی نہیں رکھنا چاہیے, ایک دن سے بھی زیادہ رکھنا جائز نہیں ہے. تو ہر ایک آدمی ان کے پاس جا کر اس مسئلے کو چھیڑنے لگا. سمجھ میں کیا خیال ہے؟ وقصر علی الناس فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. یعنی لم یرونی قبل ذلك, اس سے پہلے لوگوں نے مجھے دیکھا ہی نہیں تھا. اس وجہ سے جہاں مجھے دیکھتے تو سارے کے سارے جمع ہوتے اور جمع ہو کر پوچھتے کہ حضرت کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا مسئلہ ہے جی. فذكرت ذاك لعثمان رضي میں نے الله حضرت عنه. عثمان کو کہا کہ ملک شام میں ان لوگوں کو پریشان کرتا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہاں بلا لیا, یہاں آنے کے بعد لوگ مجھے پریشان کرتے, میں کیا کروں. فقال لي إن شئت تنحيت. میں اگر آپ چاہتے ہیں تو الگ ہو جائیے, آپ مدینہ منورہ سے الگ ہو کر کسی ایسی جگہ چلے جائیے جہاں لوگ نہ آتے, جنگل میں چلے جائیے. وكنت قريبا فذاك الذي أنزلني یہ جگہ ہے جہاں اتارا تھا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل ولو أمروا علي حبشيا اب لسمعت. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو امیر المومنین تھے, بلکہ حضرت امیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ایک ادنا درجے کا امیر ہوتا, وہ حبشی ہوتا, اور وہ بھی مجھے حکم دیتا تو میں اس کے حکم کی تعمیل کرتا اور جنگل میں چلا جاتا. جی. ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الجريري عن ابي العلاء عن احمد بن قيس قال جلست وحدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا الجريري قال حدثنا ابو العلاء ابن الشخيري ان الاحنف بن قيس حدثهم قال جلست الى ملأ من قريش فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة. جلست الى ملأ من قریش, قریش کے ایک بہت بڑی جماعت کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. فجاء رجل خشن, ایک آدمی آیا, بالکل بیچارہ, یہ تو سارے کے سارے اچھے کپڑے, اچھی صورت, اچھی حالت میں سمجھ میں اپ ٹو ڈیٹ بیٹھے ہوئے تھے. وہ جو آدمی آیا وہ بیچارہ کپڑے کے اعتبار سے دیکھو تو بھی پھٹے پرانے کپڑے, بدن کے اعتبار سے دیکھو تو وہی نئی اور ضعیف وغیرہ, لیکن وہ آدمی آیا وجلس فجاء رجل خشن الشعر شعر بھی اس کے بکھرے ہوئے تھے, والثياب سیاب بھی یال تھا, اور والهيئة حیات بھی اس کا ایسی تھی. حتى قام عليهم فسلم ثم قال پھر وہ مجلس میں آئے اور آ کر وہاں کھڑے ہوئے, اور کھڑا ہونے کے بعد کہا السلام علیکم. تو ساری مجلس والوں نے کہا کہ وعلیکم السلام, اور وعلیکم السلام کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ چلو ایک ایک چلا دے دو. سمجھ میں, اور وہ کہا, انہوں نے کہا بشر الکانزین, ثم قال بشارت دے دیجئے ان آدمیوں کو جو کنز جمع کرتے ہیں, بشر الکانزین برزق جو ماں سیکا جائے گا اس کے ذریعے سے نار جہنم میں, یحمى علیہ فی نار جہنم, پھر رکھا جائے گا, ثم یوضع علی حلمۃ ثدی احدهم, صدی من سینہ, سینہ کے حلمہ, حلمہ یعنی سینے کی جو چھوٹی سی چیز ہوتی ہے حلمہ, اس کے اوپر وہ آگ رکھی جائے گی. حتى يخرج من نغز كتفه ويوضع على نغز كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل.
ثم ولى فجلس إلى سارية واللہ پھر اس نے مسجد کی تقریر کی اور تقریر کر کے وہ پوچھ پھرا دی انہوں نے فجلس الی ساریۃ وتبعته وجلست إليه. اب وہ تقریر کر کے دعوت دے کر جب ہٹ کر ایک دیوار کے پاس جا کر وہ بیٹھ گئے تو میں دھیرے راستے سے ان کے پاس گیا پوچھنے کے لیے کہ بھائی آپ کون صاحب ہیں آپ نے تو ایسا انجیکشن مارا کہ سارے کے حالات خراب ہو گئے یہ کیا ہوا جلست و تبعتہ وأنا لا أدري من هو. اور مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ کون ہے حضرت ابو ذر غفاری تھے لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ابو ذر غفاری ہے فقلت له لا أرى القوم میں نے جا کر کہا کہ یا حضرت آپ کی تقریر سے قوم کو خوشی ہوئی ہو ایسا مجھے نہیں لگتا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ کی تقریر سے قوم ناراض ہوئی ہے قوم کو آپ کی بات اچھی نہیں لگی ہے من فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت جو تم نے کہا اسے وہ ناپسند کیا انہوں نے قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال اس کے جواب میں کیا گانڈے سے ارے انہم لا يعقلون یہ تو سب پاگل ہے ان کو کچھ پتہ نہیں ہے قال لي خليلي قال مجھ کو میرے دوست نے کہا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قال قلت ومن خليلك تعني. میں جانتا نہیں تھا اس لیے میں نے پوچھا کوئی تیرا خلیل کون تو کہ میرا خلیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا. یا ابا ذر پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ ہوا اس کے متعلق وہ ذکر کر رہے ہیں یا ابا ذر احد پہاڑ کو تم دیکھ رہے ہو مدینہ منورہ میں جہاں سے بھی جاؤ احد پہاڑ دکھائی دیتا ہے تو کہا احد پہاڑ تم دکھائی دے رہے ہو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر مجھے کچھ لینے کے لیے کچھ کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں اس وجہ سے پوچھ رہے ہیں اب میں سوچتا ہوں کہ میں اس میں جاؤں گا آؤں گا رات ہو جائے گی کیا ہو جائے گی سمجھ میں تو میں نے کہا یا ابا ذر أتبصر أحدا. اب تم سے احد دیکھ رہے ہو تم قال فنظرت إلى فنظرت الى الشمس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے متعلق کہا تو گھڑی تو تھی نہیں لیکن میں نے کیا شمس کی طرف دیکھا کہ شمس ابھی یہاں ہے اور غروب ہونے میں 8 گھنٹہ ہے میں جاؤں گا اتنے میں غروب ہو جائے گا تو میں نے شمس کو دیکھا ونظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله اور عليه میں یہ سمجھ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احد پہاڑ پر بھیجنے والے ہیں کسی کام کے لیے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پوچھا کہ تم نے احد دیکھا وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له. اس لیے میں نے کہا کہ جی نعم میں نے دیکھا ہے قلت نعم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنا نہیں چاہتا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور بات بتانا چاہتے تھے یہ احد دیکھو تم نے احد دیکھا کہا دیکھا اگر میرے پاس کیونکہ یہ زاہد تھے زاہد کے ساتھ زاہدانہ بات ہونی چاہیے سمجھنا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد کے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا تو میں اس سارے سونے کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا اور کچھ بھی نہیں رکھتا قال ما احب ان لي مثل احد ذهبا انفقه كله الا 3 لیکن 3 دینار میں بچا کے رکھتا 3 کام کے لیے کون کون سے وان هؤلاء لا يعقلون انما يجمعون یہ لوگ گانڈے لوگ سمجھتے ہی نہیں نکالو 10 روپے دیکھو یہ چسکے بھی نہیں رہتے یہ گانڈے لوگ ہیں نکالتے ہی نہیں انما یجمعون الدنیا ولا واللہ لا اصلهم دنیا ولا والله لا میں ان کے پاس پیسے نہیں مانگتا ولا استفتيهم عن دين حتى القى الله. چلے پڑھنا باب انفاق المال في حقه. مال کو اس کے حق میں خرچ کرنا چاہیے جو مال اللہ کے راستے میں یا دوسرے لفظوں میں جو مال حق میں خرچ نہ ہو وہ مال اور کنکر دونوں برابر ہے اگر تمہیں بیمار ہے اور بیمار ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے ڈاکٹر کے پاس گئے تو دوائی لانی ہے اور دوائی کے لیے تمہارے پاس 5 روپے ہے بھی لیکن اس نے 10 روپے کا دوائی کر دی ہے اور تم دوائی کے 10 روپے کا رہنے دو کون دوائی جاتا کل کو ٹھیک ہو جاؤں گا پیسے استعمال نہیں کر رہے ہو تو یہ پیسے جو ضرورت میں کام نہیں آتے یہ اپنی ضرورت ہے اسی طریقے سے لڑکوں کی ضرورت ہے گھر والوں کی ضرورت ہے دوسری ضرورت ہے اس میں بخیلی کرتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں کرتے تو کہتے ہیں وہ پیسے اور وہ کنکر
दोनों बराबर है। पैसे भी कोई काम नहीं आ रहे, कर्ज भी कोई काम नहीं आ रहा। इंफाकुल माल फिल हक ही, माल को उसके हक में खर्च करना चाहिए। حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال फटाफट जल्दी जल्दी करो, बहुत आसान आसान हदीस है, देर हो गई। عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد الا في لا اثنين इसमें हसद दो नहीं है, मगर दो चीजों में अगर हसद करो तो हसद करना दुरुस्त है। رجل اتاه अगर الله अल्लाह ताला مالا ने किसी को माल दिया और वो माल खर्च कर रहा हो, तुम्हारे पास माल नहीं है और तुम इसमें कहो अगर मेरे पास भी माल होता तो मैं इसको खर्च करता। وسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها باب الرياء في الصدقة रियाकारी करना यानी अल्लाह की रजा के अलावा किसी दूसरे काम के लिए, दूसरे मकसद के लिए खर्च करना, ये रियाकारी है। ये रियाकारी भी एक किस्म की क्या है, मुमानियत है। रियाकारी से अल्लाह तबारक व तआला के लिए उसका काम नहीं होता, इस वजह से सवाब नहीं मिलता रियाकारी। लेकिन याद रखें कि अगर पहले ही दिन से तुम इखलास चाहोगे तो बड़ा मुश्किल है। इस वजह से रियाकारी से भी करते हो, करते करते रियाकारी के बाद आदत बन जाएगी, आदत के बाद फिर इबादत बनेगी। समझना है? अगर तुम चाय पिलाते हो तो भाई चलो क्यों चाय पिला रहे हो, रियाकारी से पिला रहा है, इखलास नहीं है, कोई बात नहीं, पिलाने दो इसको। नमाज नहीं पढ़ता लेकिन पढ़ता तो रियाकारी के लिए पढ़ता है, तो इसलिए रियाकारी से पढ़ता है तो पढ़ने दो। यही रियाकारी का काम आगे चलते चलते उसके लिए आदत बनेगा, और जब आदत बनेगा तो फिर इबादत बनेगा। जी لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي मन ने एहसान करके और अजियत देकर, मैंने चाय पिलाई थी ना उस दोस्त, मन ने ये एहसान जताया, तो ये एहसान जताना दुरुस्त नहीं है। जी الذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر إلى قوله والله لا يهدي القوم الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما صلى ليس عليه شيء. وقال إكرمة وابل مطر شديد والتل الندى. तल के माने आते हैं जाकर, यानी शबनम जिसको कहा जाता है, वो शबनम गिरते हैं तो शबनम गिरने की वजह से पौधा उग जाता है। जी باب لا يقبل الله صدقة من غلول के चोरी के जरिए से, हराम के माल के जरिए से सदका करना, किसी का जेब काट लिया और उसके बाद उस पैसे को सदका में दे दो तो ये जायज नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालहू हलाल और तय्यब माल को कबूल करते हैं, पसंद करते हैं। जी ولا يقبل إلا من كسب طيب. وقوله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. باب الصدقة من كسب طيب. لقوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير سمع ابا النضر قال حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل. अगर किसी आदमी ने सदका किया बेअदल तमरतिन, खजूर के माने थोड़ा सा जरा सा भी सदका किया, من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب कसबिन तय्यबिन हलाल माल से, ولا يقبل الله الا और الطيب. अल्लाह ताला तय्यब ही को पसंद करता है, कबूल करता है। आदमी ने मेहनत की, पसीना पड़ा और पसीना पाकर उसको 2 पैसे मिले, लेकिन उस 2 पैसे को अल्लाह के रास्ते में उसने सदका कर दिया, तो ये हलाल तय्यब माल था। हलाल तय्यब माल में अल्लाह के रास्ते में दिया, अल्लाह ताला इसको पसंद करेंगे, कबूल करेंगे और उसकी तरबियत करेंगे। और अगर 2000 रुपए तुमने दे दिया लेकिन वो 2000 कहीं किसी की जेब काट कर लाए थे या सूद से लिया था, वो अल्लाह तबारक व तआला के कबूल नहीं होता। जी فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي. जो तुम अल्लाह के रास्ते में देते हो और खालिस अल्लाह के लिए देते हो, याद रखना, खालिस अल्लाह के लिए देते हो, वो 2 पैसे जो तुमने दिए खुद मेहनत करके, समझना है, अब वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पहुंचे। अल्लाह इखलास के दिया है तो पहुंचेगा अल्लाह के यहाँ। अब अल्लाह जल्ल जलालहू उसकी तरबियत फरमाते हैं और उसको अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं। तब ये 2 पैसे जब तुम जाओगे तो उस वक्त में वो हाथ पहाड़ के बराबर बड़े हुए होंगे। जी كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. أباه سليمان عن ابن دينار وقال ورقاه عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بن أبي مريم وزيد بن أسلم وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الصدقة قبل الرد. अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में सदका करो, निकालो जल्दी जल्दी। अभी कभी कभी जमाना ऐसा आने वाला है
کہ تم صدقہ کرو گے کوئی قبول نہیں کرے گا. نکالو دیکھو سننے کے لیے. چل جی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فإنه يأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته. صدقہ کا مال لے کر چلو گے تم صدقہ کرنے کے لیے جا کر دو گے لو بھائی صدقہ کیا ہے. او ابھی لائے کل لائے ادھر بہت ضرورت تھی میں لے لیتا اور الحمدللہ تو مجھے بہت میری ضرورت ساری پوری گئی آج تو میں نہیں لینے کا. لوگ بھی لالچی نہیں ہوں گے. جی. فلا يجد من يقبلها. تم کہتا ہے رسم میں کل کام ہوئے گا. جی. يقول الرجل لو جئت بها بالامس لقبلتها فاما اليوم فلا حاجة لي فيها. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن عبد الرحمن بن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مال کی کثرت ہو جائے گی. میں نے کئی مرتبہ تمہیں واقعہ بتایا. سمجھنا کہ 60 سال پہلے تک مال کی بہت قلت تھی. بڑی نوٹ کوئی جانتا ہی نہیں تھا, دیکھی ہی نہیں تھی کسی کو. اور آج تو شاید ہی کوئی ہوگا جس کے جیب میں 500 کی نوٹ ہو. مننا ہے نہیں یہ مال کی کثرت کی وجہ ہے. جی. لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال. مال کثیر ہو جائے گا. ويفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرغني. جس کو اللہ مجھے کوئی ضرورت مجھے حاجت نہیں ہے لے جاؤ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ یہ کہیں گے ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے صدقہ قبول نہیں ہوگا. اس زمانے کے آنے سے پہلے صدقہ کرنا شروع کر دو. جی. کہتے رہو ہم تو سنتے ہیں. جی. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عاصم النبيل قال اخبرنا سعدان بن بشير قال حدثنا ابو مجاهد قال حدثنا مخل بن خليفه الطائي قال سمعت عدي بن حاتم طائي جو تھے ان کے بیٹے ہیں حضرت عدی نصرانی ہو گئے تھے پھر اس کے بعد اسلام لے آئے اور شکار کے بہت زیادہ شکار کے شوقین تھے. جی. عدي بن حاتم يقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه رجلان احدهما يشكو. میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس میں ایک آدمی آیا اور ایک آدمی آ کر انہوں نے کیا ہے شکایت کی فقر کی کہ بہت تنگی ہے بہت غریبی ہے بہت پریشانی ہے. اور دوسرا آیا تو دوسرے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر چور چکے بہت بڑھ گئے ہیں بہت زیادہ چوری وغیرہ ہوتی ہے. والآخر يشكو قطع السبيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما قطع السبيل فانه لا ياتي عليك. فإن قطع السبيل جو تم نے شکایت کی کہ راستے میں سب گڑبڑ ہو گئی ہے لوگ پیسے چھین لیتے ہیں قطع السبيل کرتے ہیں راستے سے لے کرتے ہیں. فإنه لا ياتي عليك فإنه لا ياتي عليك الا قليل. کچھ دیر ہے کچھ دن ہے کچھ دن کے بعد اب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ حتى تخرج العير الى مكة بغير خفير. یعنی ایک قافلہ نکلے گا بغیر محافظ کے پورا امن ہو جائے گا راستے میں کوئی تکلیف وغیرہ نہیں ہوگی. واما العائلة فإن الساعة لا تقوم حتى يطوف احدكم بصدقته فلا يجد من يقبل. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تم صدقہ دینے کے لیے نکلو اور تمہارے صدقے کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہو. ولا يجد من يقبلها منه ثم لا يقفن احدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لا يقولن له. اللہ جل جلالہ کے سامنے تم مال لے کر جاؤ گے کہ لے لو آج نہیں ہے کل آتا تو میں لے لیتا آج نہیں ضرورت نہیں ہے کل آتا تو میں لے لیتا. صدقہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا صدقہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا. اب اللہ جل جلالہ کی اور اس کی بات ہوگی کیا بات ہوگی وہ بتا رہے ہیں. اور ثم لا يقفن پھر ٹھہرے گا وہ ثم لا يقفن احدكم بين يدي الله اللہ کے سامنے ليس بينه وبينه حجاب. اور اللہ جل جلالہ اور اس کے سامنے کوئی حجاب کوئی پردہ کوئی معنی وغیرہ کوئی نہیں ہوگا. ولا ترجمان ترجمان بھی نہیں ہوگا انٹرپریٹر بھی نہیں ہوگا. خود بخود بات کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارا جواب دے گا. ثم لا يقولن له الم اوتيك مالا. ارے اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا تھا مال دیا تھا کہ نہیں. ولا يقولن بلا. ولا يقولن بلا وہ ضرور کہے گا کہ ہاں بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بہت سارا مال دیا تھا. ثم لا يقولن الم ارسل اليك رسولا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول بھیجا تھا کہ نہیں. آدمی کہے گا کہ یا رسول اللہ یا اللہ آپ نے ہمارے لیے رسول بھی بھیجا تھا. ولا يقولن بلا وينظر عن يمينه فلا يرى الا النار. اب اس کے بعد دائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی آگ بائیں طرف دیکھے گا تو آگ ہی آگ جہنم بالکل سامنے لائی جائے گی ہر طرف آگ ہی آگ ہوگی. وینظر عن یمینہ
فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار فليتقين حضور اکبر أحدكم. صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم بھی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے، پیسے نکالو، یہاں کوئی اثر نہیں ہوتا. آدھکم نار ولو بشق تمرۃ، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد اور اگر فبكلمة. یہ نہیں تو کم سے کم اچھا کلمہ تو کہہ دو کہ دوسری جگہ دیکھ لو، ہم تو نہیں دینے گے. جی حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو یہ حدیث ہم لوگوں کے لیے بھی ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث پڑھ کر چلے گئے، ہمارے لیے ہے ہی نہیں، ہر جگہ اسی طریقے سے ہوتا ہے. میں اس طرح نہیں کہتا ہوں، یہ سمجھو کہ گویا کہ ہم لوگوں کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے. جی حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه بن خالد عن ابي بردة عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقه من الذهب کھانا لے کر گھومے گا، کہہ لو بھائی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں، لے لو لے لو. ثم لا يجد احدا ياخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه 40 امراه. 40 عورتوں کے ساتھ وہ آدمی لذت اڑا رہا ہوگا، مزے لے رہا ہوگا. 40 عورتیں رکھی ہوئی ہوگی اس نے. يلوذن به من قله الرجال وكثره النساء. باب اتقوا النار ولو. آگ سے بچو، اگرچہ تھوڑا ہی صدقہ کیوں نہ ہو، 2 پیسے کا صدقہ کرو. کھجور کے ایک کیا ہے، کھجور کا ایک پیسی کا ایک حصے کا صدقہ کرو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے بچو. صدقہ کرنا چاہیے. سمجھ میں ہم لوگ مولوی لوگ، میں نے آج تک نہیں سنا کہ کسی مولوی نے صدقہ کیا ہو. تم لوگ تو مولوی نہیں ہو، اس لیے تمہارے پاس آئے گی نہیں بات. اگر کسی مولوی نے اللہ کے راستے میں 5 روپے دیے ہو، اگر کسی کو یاد ہے تو بتاؤ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دیکھ، مولوی کسی کو کھلاتا نہیں، اور اگر کوئی مولوی پھنس گیا کھلانے کے لیے تو ان لوگوں کو بالکل نہ چھوڑو، کھا کر ہی جانا. نہیں کھاتے میں کیا کروں پھر. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے. بہرحال دیکھو، واقعی میں یہ مزاق کی بات نہیں ہے. ہم لوگوں میں پیسے کی محبت بہت ہے دوسروں کے مقابلے میں. ہم لوگ اللہ کے راستے میں پیسے نہیں دیا کرتے. اتقوا النار اتقوا النار ولو بشق تمرة والقلیل من الصدقہ، تھوڑا سا بھی ہے وہ بھی کرو اللہ کے راستے میں. 8 آنے دے دو، 5 آنے دے دو، روپیہ دے دو، 1.25 روپیہ دے دو، معمولی معمولی، یہ بھی اللہ کے رضا کے لیے دے دو. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة إلى قوله من كل الثمرات. حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو النعمان هو الحكم بن عبد الله البصري قال حدثنا شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن أبي مسعود. حضرت شیخ نور اللہ مرکز نے جب میں پڑھتا تھا اس زمانے میں، حضرت نے کئی مرتبہ مجھے کہا فضائل صدقات حصہ دوم کا مطالعہ کرو. ایک مرتبہ کہا فضائل، مولوی تھا نا اس لیے ابھی حضرت شیخ نے لکھا کہ فضائل صدقات کا مطالعہ کرو اور اردو ترجمہ کا بھی مطالعہ کرو. یعنی ابھی پڑھتا مت بھاگو، اردو کا دیکھو. اور واقعی میں پھر اس کے ذریعے سے جو صدقہ کی اہمیت پیدا ہوتی ہے اور صدقہ کی جو دل میں لگن پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. جی عن أبي مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية الصدقة كنا نحامل وجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراء وجاء رجل فتصدق بصاع فقالوا إن الله لغني عن صاع هذا فنزلت والذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة إن بلغ أحدنا إلى السوق. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی فضیلت بتایا کرتے تھے کہ صدقہ کی یہ فضیلت، اللہ تعالیٰ کا غصہ دور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا غضب. الصدقہ تو کچھ ہے غضب الرب. تو پھر ہم پیسے تو ہوتے نہیں تھے کہ ہم صدقہ کریں، اس لیے ہم بازار میں جاتے تھے، مزدوری کرتے تھے، اور مزدوری کر کے جو 2-4 پیسے کماتے تھے اس کمانے کے ذریعے سے، اس پیسے کے ذریعے سے صدقہ کر کے یہ فضیلت کو حاصل کرتے تھے. جی فيحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف. حدثنا سليمان بن هارون قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال یعنی اس زمانے میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن آج تو ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں. یہ تو الف ہمارے ساتھ بیلنس پڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. جی قال سمعت علي بن حاتم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة.
حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن الزهري قال حدثني عبد الله بن ابي بكر بن حزب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت امراه مع ابنتان لها. ایک عورت داخل ہوئی اور اس کے ساتھ دو بچیاں تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی ایک کھجور، وہ اس نے عورت کو دے دی. عورت نے وہ خود نہیں کھائی بلکہ اس کو دو حصے میں تقسیم کی، ایک بچی کو کھلائی، ایک دوسری بچی کو کھلائی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بڑا تعجب کیا کہ دیکھو ماں نے خود نہیں کھایا اور دونوں بچیوں کو کھلایا. جی. معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمر. غیر تمر. جن حضرت عائشہ کہتے ہیں میرے پاس غیر تمر ایک کھجور کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں، اس لیے میں نے ایک ہی کھجور دے دی. فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت وخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مجھے بڑا تعجب لگا اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ ایک عورت آئی تھی اور میرے پاس ایک ہی کھجور تھی، میں نے اس کو دی. دو بیٹی تھا، انہوں نے آدھا بیٹیوں کو دیا، خود نہیں کھایا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات بشيء. اگر کسی آدمی کو لڑکیاں دے دی جائیں یا لڑکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزما لے، یعنی تم کو اگر لڑکیاں زیادہ پیدا ہو جائے، دو لڑکی زیادہ ہو جائے، عام مطلب لڑکیوں کو ناپسند کیا جاتا ہے، سمجھنا ہے نہیں. اور دو لڑکیاں ملے اور دو لڑکیوں کے اندر اگر مبتلا ہو اور دونوں کی وہ اچھی طریقے سے پرورش کرے، اچھی طریقے سے اس کو آگے بڑھائے، تو اس پرورش کرنے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. اس وجہ سے لڑکیوں کی پیدائش سے ناراض نہیں ہونا چاہیے. جی. من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار. ستر من النار. جی ستر من النار ہوگا. كن له سترا من النار. باب فضل صدقة الشهي الصحيح. الشہی اور صحیح ایک تو صدقہ کرے، تندرست ہو، کوئی تکلیف نہیں ہے. من ہے آپ لوگ اس وقت صدقہ کرو تو زیادہ ثواب ملے گا. میں اس لیے کہ صحیح بھی ہو اور کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. اب تم جاؤ گے صدقہ کرنے، 10 روپے نکالو گے، شیطان کہے گا کیا کر رہا ہے، کل کو شاعری کے لیے کام آئے گا، رکھ لے. ارے کل کو مہمان آنے والے اس کے لیے کام آئے گا، بیمار ہوگا تو کام آئے گا. شیطان سمجھاتا ہے. ورنہ نہیں، ایسے وقت میں آدمی تندرست ہو اور صحیح ہو، ایسے وقت میں اگر خرچہ کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا زیادہ ثواب ہے. بیمار ہونے کے بعد تو پھر صدقہ مال لگے بٹنے، آدھا حصہ میں نے بتایا، آدھا نہیں بولتا. سمجھنا بیمار ہو گیا تو پھر یہ بھائی مدرسے میں بھیج دو، فلان مولوی کو دے دو، فلان کو ہدیہ دے دو، وہ تو چلتا ہے. لیکن جب تندرست ہو تو اس وقت میں صدقہ کرو، وہ زیادہ ثواب ہے. لقوله تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت الى اخره. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. الايه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا ابو زرعة قال حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ سب سے زیادہ بہتر ہے، کس حالت میں صدقہ کرنا سب سے زیادہ افضل ہے. یہی مطلب ہوا، سمجھنا ہے. ان تصدق، قال ان تصدق وانت صحیح، تندرست ہو، وانت صحیح شہید، صحیح ہو، بخیل بھی ہو، اندازہ لگ رہے ہو کہ یار ابھی میں صدقہ میں دے دوں گا، ابھی چندہ دے دوں گا، کل کو ضرورت آئے گی تو کیا ہوگا، کل کی فکر لگی ہوئی ہو. تخشى الفقر وتأمن الغنى. یا تخشى الفقر 100 روپے، یا تم 99 کے چکر میں ہو، یعنی 100 روپے بنانے کے چکر میں ہو کہ 1 روپیہ ہو جائے گا تو چلو 100 روپے پورے ہو جائیں گے، اس لیے میں 1 روپیہ صدقہ میں نہیں دیتا تاکہ وہ بیلنس پورا ہو جائے. ایسے وقت میں اگر تم صدقہ کرو 1 روپیہ دو تو یہ بہتر ہے. تعمل الغنى وتأمن الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغ. اور پھر تم مہلت اختیار کرو، چھوڑ دیتے ہو یہاں تک کہ یوں نکل کر گلے پہ سے آ جاتی ہے، سمجھ میں. اور اب کہتے ہو ارے صدقہ کرو جامعہ میں گائے کا، صدقہ کرو فلانی جگہ پر، صدقہ کرو مدرسے میں فلانی جگہ پر. اب یہ جب آئی تو تقسیم ہونا شروع ہو جائے گا. نہیں، محلت کرتے ہیں یہاں تک کہ
ولا تؤمن حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان لے كذا فلان قضا ولے فلان قضا قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. وقت کانا لی فلان، کیا مطلب؟ یعنی یہ تمہارا مال جو ہے اب تمہاری جان نکل گئی، بلکہ جان نکلنے سے پہلے ہی ہے، یاد رکھو یہ ہم بہت کہتے ہیں ہمارا مال ہم نے کمایا. اصل اگر غور کرو گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. سمجھ میں آئے؟ تمہاری ہوشیاری اور چالاکی نہیں. دو ڈاکٹر ہے اور دونوں کے ساتھ یکساں ڈگری ہے اور دونوں کی دکان آمنے سامنے ہے، لیکن ایک کی دکان پر بیٹھنے کی جگہ نہیں، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، اور ایک کی دکان کے اوپر کوے اڑ رہے. سمجھ میں نہیں؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے. اس کو اللہ مال دینا چاہتا ہے تو اس کے یہاں زیادہ آ گئے، اور اس کو مال دینا نہیں چاہتا ہے. اگر پیسے کے ذریعے سے، ہوشیاری کے ذریعے سے اور کیا صنعت کے ذریعے سے ہوتا تو جیسا یہاں تھا ویسا وہاں ہونا چاہیے تھا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. سمجھ میں؟ یہ نہ سمجھ لینا کہ میں نے اپنی ہوشیاری سے یہ کمایا، میں نے اپنی ہوشیاری سے جمع کیا. اللہ جل جلالہ و من والہ نے تمہاری تقدیر میں اگر 50 روپے لکھے ہیں تو 50 ہی ملیں گے، چاہے حلال راستے سے لو چاہے حرام راستے سے. حرام راستے لینے سے 50 کے 60 نہیں ملنے والے، ملیں گے 50. اختیار ہے تم کو کون سے راستے سے لو. اس وجہ سے ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ مال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے ہم کو، ہے تو اسی کا مال. سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لیتا ہے کہ ذرا اس کو دیکھو کہاں خرچ کرتا ہے، میری رضامندی میں خرچ کرتا ہے یا میری ناراضگی میں خرچ کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. اگر اللہ کی رضامندی میں خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے، پھر اس کا بہت سارا مال قیامت میں ثواب کے طور پر تم کو ملے گا. اور اگر غلط جگہ پر شراب میں، نشہ میں، زنا میں، ویسے میں، سنیما میں وغیرہ میں خرچ کر دیا تو کہتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے. اب جب تک تمہارا تندرستی ہے، ہاتھ پاؤں چلتے ہیں، وہاں تک وہ تمہارا مال ہے. لیکن یہ ہے بڑا بغیرت، یہ ہے بڑا بغیرت. میں کیا کہہ رہا تھا؟ بغیرت، مال بڑا بغیرت. اگر بیوی بے غیرت ہو تو ہمیں برداشت نہیں ہوتی. تمہاری بیوی اس کے ساتھ دوستی ہے، اس کے ساتھ دوستی ہے، بے غیرتی ہے کہ نہیں؟ لیکن مال جو ہے اتنا بے غیرت ہے کہ ابھی تمہاری زندگی ہے، ابھی تم بستر پر ہو، ابھی تم زندہ ہو، بینک میں بیلنس ابھی تمہارے نام پر ہے، سب کچھ ہے. لیکن اگر قبر میں پاؤں لٹک گئے ہیں تو جتنا بیلنس ہے اس بیلنس میں سے ایک سلوس پر تمہارا کنٹرول نہیں. ایک سلوک دوسرے کا ہو گیا، وصیت کرو، یہ کرو، وہ کرو. سمجھ میں آیا نہیں؟ دیکھو نا، ابھی تو تم موجود ہو پھر بھی دوسرے کی گود میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں. بے غیرتی ہے کہ نہیں؟ تو اب یہ تم کہہ دو میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال. بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں تو ہر ایک آدمی کو اپنا مال زیادہ پسند ہوتا ہے یا دوسرے کا مال زیادہ پسند ہوتا ہے؟ یا تو پھر میں صرف عبارت پڑھ کے چلوں گا. تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا میں کیا پوچھ رہا ہوں؟ تم لوگوں کو اپنا مال پسند ہے یا دوسرے کا مال پسند ہے؟ دوسرے کا. 6 آدمی ہیں اپنا مال، تو اس کو کیوں دوسرے کا پسند ہے؟ شادی کر کے اپنی بیوی بدلانا پڑتا
अपना माल हर एक को पसंद है। मैं और देर लगेगी, वरना मैं मिसाल में बयान करता कि मैं 5 रुपए तुम्हें अभी दूं, मैं देता हूँ 5 रुपए के, मेरा 5 रुपए सब रखना, मैं फिर लूंगा। सदका नहीं किया मैंने, दे नहीं दिया तुमको, अमानत के तौर पर दिया है। और तुम्हारे पास भी पैसे हैं, एक आदमी आके पैसे निकाल, तो उस वक्त में तुम ये पैसे निकालोगे कि वो अपने निकालोगे? ये निकालोगे, अपने तो नहीं निकालोगे। तो मालूम है कि अपना माल आदमी को बहुत ज्यादा महबूब होता है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिनको तुम अपना माल कहते हो, जिनको तुम अपना माल कहते हो, जो माल तुमने अल्लाह के रास्ते में दे दिया वो तुम्हारा है, जो माल तुमने अल्लाह के पास भिजवा दिया वो तुम्हारा है। और जिस माल को अपना कर करके तुमने रखा वो तुम्हारा नहीं, वो दूसरे का है। तो तुमको दूसरे का माल ज्यादा पसंद है। अपना माल अगर पसंद होता तो सदका कर देता, जो अल्लाह के रास्ते में मस्जिद बना देता, मदरसा बना देता वगैरह, किया करता। ये अल्लाह के रास्ते में जो तुम दे देते हो वो तुम्हारा है, और जो तुमने अपने पास मेरा माल संभाल संभाल कर रखा वो तुम्हारा नहीं, वो दूसरों का है। अभी आंख बंद हो गई तो वो सारा का सारा दूसरे के पास चला जाएगा। और अगर आंख बंद नहीं हुई, मर्दुल मौत आ गया, इसी बीमारी में मरे, तो अब वो तुम्हारा जो तसल्लुफ है वो सिर्फ एक सुलूस तक ही चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। ये है माल की हालत। जी। बाबुल حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه वसल्लम की हज़रत मुताहरात बैठी हुई थी। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में कौन सी औरत सबसे पहले क़यामत में या कब्र में सबसे पहले आपसे मिलेगी? तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके हाथ लंबे होंगे। अब ये सारे की सारे बैठकर औरतें हाथ नापने लगी कि तेरा हाथ कितना है, तेरा हाथ कितना है, तेरा हाथ कितना है, तेरा हाथ कितना है। जी। قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم أينا أسرع بك اللحوقا قال أطولكن يدا فأخذوا قصبा एक लकड़ी ली, فأخذوا قصبة يذرعونها, तो हजरत सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लंबी चौड़ी थी तो उनका हाथ लंबा था। وكان السودة أطولهن يدا, तो हमने ये समझा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलेगी। فعلمنا بعد أنما كانت أول يدها الصدقة. फिर उसके बाद जब इंतकाल हुआ तो उनका इंतकाल नहीं हुआ, तब हमें मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लंबा हाथ जो कहा था वो किनाया किया था कि जिसका हाथ लंबा हो वो अल्लाह के रास्ते में ज्यादा, जिसका हाथ ज्यादा खुला हुआ हो, जिसका हाथ लंबा हो वो अल्लाह के रास्ते में ज्यादा देता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसका हाथ लंबा हो, यानी जो सदका ज्यादा करता हो वो मुझसे पहले मिलेगा। जी। وكانت أسرعنا لحوقا به صلى الله عليه وسلم وكانت تحب الصدقة. باب صدقة العلانية. सदका अलानिया करना भी जायज है, सदका चुपके करना भी जायज है। जी। وقوله الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية الآية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. सिर अच्छा है, अफजल है कि उसमें रियाकारी नहीं होती। وقال أبو هريرة رضي الله عنه ज़कात का माल दे रहे हो, चुपके देना चाहिए या सिरन देना चाहिए या जहरन देना चाहिए? अगर तुम जहरन देते हो तो भाई मेरा 100 रुपए ज़कात में लिख लो, यानी तुमने ज़कात में 100 रुपए दिया, उसका ऐलान किया ताकि हाँ, ताकि दूसरे को भी मालूम हो जाए कि ज़कात में देखो दिया जाता है, इन्होंने दिया है, ताकि ज़कात की अदायगी हो। ऐसे वक्तों में अगर कोई ऐलान के साथ देता है तो ये जायज है, लेकिन अगर दिखलावे के लिए देता है तो ये फिर जायज नहीं है। जी। وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله. दाने हाथ से क्या, जब में हाथ डाला, जब में हाथ डालकर निकाल कर दे दिया तो देखा भी नहीं उसने कि 5 की नोट निकली के 500 की निकली, बायां को पता नहीं चला, तो ये ज्यादा अफजल है, बेहतर है। حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم الآية ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. باب إذا تصدق على अगर तुमने सदका किया और सदका करने में कोई मालदार को सदका किया तो मालदार को सदका करने में तो सदका का सवाब नहीं मिलेगा, हदिया का सवाब मिलेगा। उसके मुतालिक बयान करते हैं, एक आदमी ने इरादा किया, अल्लाह के रास्ते में पैसे लेकर निकला कि ये अल्लाह के रास्ते में जो मुझे पहले मिलेगा आज मैं उसको दे दूंगा।
اور پہلے میں مالدار ملا، پھر پہلے میں ایک عورت ملی، اس طریقے سے پورا واقعہ آ رہا ہے، تمہیں معلوم ہے چل. باب اذا تصدق على غني وهو لا يعلم. اور وہ اللہ یا اسے معلوم نہیں کہ مالدار ہے کہ نہیں. جی. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه اگر وسلم قال زکات ہے تو وہ ادا نہیں ہوتی، لیکن اگر زکات نہیں نفل صدقات ہے تو وہ ادا ہو جائے گا مالدار کو بھی دینے سے. جی. قال رجل لا تصدقن بصدقه وخرج بصدقته اور ووضعها رکھا اس کو یدے في يد سارق. جو راستے میں پہلا آدمی ملا اس کو دیا اور وہ نکلا چور. اب گویا کہ اس نے چور کو صدقہ دیا، تو چور کو صدقہ دینے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ چور یہ سمجھے گا کہ جس مال کے لیے میں اتنی ساری محنت کرتا ہوں، اتنی ساری تکلیف اٹھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کتنی آسانی سے مجھے دے رہا ہے، کیوں میں چوری کروں. چوری چھوڑ دی اس نے. جی. فاصبحوا يتحدثون تصدق على سارق فقال یعنی صبح کو لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ ایک چور کو کسی نے ہدیہ دیا. جی. فقال اللهم لك الحمد لا تصدقن بصدقه. پھر دوسرے دن اس نے آج بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کروں گا، جو بھی مجھے ملے گا خاص اللہ کے لیے کروں گا. نکلا پیسے لے کر، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. اور کسی عورت کو ملی، عورت کو دے دیا، اور وہ زانیہ تھی. سمجھنا. اب زانیہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہی پیسے جس پیسے کے لیے میں اتنا سارا گندا کام کر رہی ہوں، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسانی سے مجھے دے دیا، مجھے یہ گندا کام نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اس کی وجہ سے وہ زنا سے چھوٹ گئی. فاصبحوا يتحدثون لوگوں میں اعلان ہو گیا کہ زانیہ کو کوئی صدقہ دے گیا. جی. تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا تصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني. اس نے جس وقت تیسری مرتبہ نکلا اور کہا کہ جو پہلا ملے گا دے دوں گا، مالدار نکلا. فاصبحوا يتحدثون تصدق على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني فأوتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله. اللہ تعالیٰ نے صدقہ چور کو دلوایا، شاید وہ چور عبرت پکڑے اور چوری کرنا چھوڑ دے. فلعله أن يستعف عن سرقته. وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، زنا سے بچ جائے. وأما الغني فلعله غنی کو اس لیے دیا کہ غنی کو عبرت ہو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا سارا پیسہ دیا ہے لیکن لوگ مجھے فقیر سمجھ رہے ہیں، اس سے اچھا ہے کہ میں بھی صدقہ کروں. جی. ولعله يعتبر فينفق مما آتاه الله عز وجل. باب إذا تصدق على ابنه وهو لا اگر يشعر. کسی آدمی نے صدقہ کیا، صدقہ نافلہ، اور وہ اپنے بیٹے پر کیا اور اسے پتہ نہیں چلا، اندھیرے میں اور فجر کی نماز پڑھتے ہوئے مسجد سے نکل رہا تھا اور اس نے کیا 100 کی گٹھی رکھی ہوئی تھی جب میں سے نکال کر دے دی، وہ اس کا لڑکا ہی تھا. سمجھنا. درست صدقہ کا ثواب تو مل جائے گا. جی. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو الزبير ان معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي. میں، میرے باپ اور میرا دادا تینوں نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. وختم علي فانكحني وخاصمت اليه وكان ابي يزيد اخرج زنانير يتصدق بها ووضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها. وہ کیا کوئی پیسے دے کہ مجھے اللہ کے راستے میں دینا ہے، تو مسجد میں ایک بیٹھا تھا آدمی، میں نے اس کے پاس پیسے رکھ کے آ گیا، صدقہ کر دیا اس کو. فاتيت بها فقال والله ما اياك اردت فخاصمته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ بھائی میں تو صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا لیکن پتہ نہیں چل رہا، اور میں نے جو پیسے دیا بعد میں پتہ چلا کہ وہ میرا بیٹا ہی تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تیرا صدقہ منظور ہو گیا. جی. فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما اخذت يا معن. باب الصدقة باليمين. صدقہ کار خیر ہے، اس لیے دائیں ہاتھ سے دینا چاہیے، بائیں ہاتھ سے نہیں دینا چاہیے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني قوي بن عبد الرحمن النفسي بن عاصم بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباده الله ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال وقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة ورجل تصدق بصدقة فأخفاها چھپ کے کیا اس نے صدقہ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
حدثنا علي بن الجعد قال اخبرنا شعبة قال اخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسياتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالامس کل آتا تو کچھ کام آ جاتا، تو مجھے ضرورت نہیں چاہیے، لقبلتها منك فاما اليوم فلا حاجة لي فيها. باب من امر خادمه بالصدقه ولم ينابل بنفسه. یعنی خود صدقہ نہیں کرتا، اپنے خادموں کے معرفت صدقہ کراتا ہے تو یہ بھی جائز اور درست ہے، حالانکہ خود کرنا چاہیے لیکن کسی وجہ سے مصلحت ہے کہ غلام کو دیتا کہ جاؤ اس کو اللہ کے راستے میں دے کے آؤ. وقال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو احد المتصدقين. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور بن شقيق عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اگر شوہر کا گھر میں کھانا پکایا ہو بیوی نے اور اس میں سے کوئی آ گیا مانگنے کے لیے اور بیوی نے اس میں سے صدقہ دے دیا تو یہ دینا جائز ہے، بیوی کو بھی ثواب ملے گا اور پیسے شوہر کے گئے کھانے کے شوہر کو بھی ثواب ملے گا. جی اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان غیر مفسدة ہے، سمجھنا ہے، یعنی بیوی نے جو مال دیا ہے، بیوی نے جو اناج دیا ہے، بیوی نے جو صدقہ دیا ہے وہ صدقے کی وجہ سے دیا ہے. یہ بڑا 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 بندہ پھرتا ہے، اس کے میں پیسے سارے ضائع کر دوں، اس کا سارا نقصان اس کو نقصان میں ڈال دوں، سارے چاول ختم کر دوں، اس ارادے سے کر رہی ہے تو یہ غیر مقصد ہے، یہ ایسا کرنا جائز نہیں. شوہر کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے كان لها اجرها بما انفقت كان لها اجرها بما انفقت ولزوجها شوہر کو ثواب ملے گا، ولزوجها اجره بما كسب جو کمایا تھا اس کی وجہ سے، وللخازن مثل ذلك لا ينقص. اور خازن یعنی سیکرٹری جو ہوگا اس سیکرٹری کو بھی ثواب ملے گا. سمجھ میں آئے نہیں، جتنا کمایا ہے اتنا، جتنا خرچ کیا گیا ہے اتنا مفت میں، اس لیے کہ بعض مرتبہ سیکرٹری رکاوٹ بن جاتے ہیں. سمجھ میں آئے نہیں، اور جب سیکرٹری بھی دیتا ہے تو پھر اس کی رضامندی کی وجہ سے مال والے کا مال ہے اور دینے والے کا کام ہے، لیکن کہا کہ سیکرٹری کو اٹھائی دے دی. بعض مرتبہ تمہیں بھی تجربہ ہوا کو پتا نہیں ہے نہیں تو چندہ تمہیں ہر سال ہر ہفتے ملتے ہوں گے، اس میں کبھی کبھی سیکرٹری کہتے آتے نہیں، کل جاؤ بھاگو یہاں سے. سمجھ میں آئے نہیں، چلو اتنا کافی ہے. جی لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا. باب لا صدقة الا عن ظهر غنى ومن تصدق وهو محتاج. اگر کوئی آدمی صدقہ کر رہا ہے اور غنی ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی صدقہ کر رہا ہے اور خود ہی محتاج ہے، خود ہی ضرورت ہے، چائے نہیں مل رہی لیکن وہ دوسرے کو چائے پلا رہا ہے. جی ومن تصدق وهو محتاج او اهله محتاج او عليه دين فالدين احق. ایسے وقت میں صدقہ کرنے کے مقابلے میں دین قرضہ ادا کرنا زیادہ افضل ہے. فالدين احق ان يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه ليس له ان يطلب اموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله. یرید اتلافها ارادہ کرتا ہے اس کو برباد کرنے کا. يريد اتلافها اتلفه الله الا ان يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. ففعل ابي بکر رضی اللہ عنہ حين تصدق بماله وكذلك حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مال ختم کیا، سارا کا سارا مال دے دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ اللہ اور رسول کا نام چھوڑا. یاد آ گیا. یہاں حضرت ابوبکر صدیق جیسے ہو تم پورا مال اللہ کے راستے میں دے دو، دے سکتے ہو. اور اگر تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے اور 500 روپے اللہ کے راستے میں دیے اور معلوم ہے مول صاحب کو اس کے بعد 500 ہی ہے، ابھی تھوڑی دیر میں کسی ہاتھ لمبا کرنا شروع کر دے جاؤ، تو یہ درست نہیں ہے. جی وكذلك آخر الأنصار المهاجرين ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ آئے گا. غزوہ تبوک میں یہ مال کی وجہ سے پہنچے نہیں تھے، ان کے اوپر 7 دن تک قطع تعلق ہوا تھا، بڑی پریشانی ہوئی تھی. ان کا یہ جملہ ہے یا رسول اللہ ان من توبتی ان انخلی من مالی صدقة الى اللہ و الى رسوله صلی اللہ علیہ وسلم. قال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کچھ مال اپنے پاس رکھ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کا تو سارا مال لے لیا، زیادہ گیا کہ نہیں،
اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آپ کو کہہ رہے کچھ اپنا مال رکھ لو، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا توکل پہنچا ہوا ہے، اس لیے وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور دوسرے جو ہے ان کو توکل کامل نہیں ہے، اس وجہ سے جب پیسے کی ضرورت آئی تو پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیں گے، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ رکھ لیا کرو۔ اور امسک علیک بعض مالک فهو خیر لك قلت فانی امسک سهما، میں نے خیبر کا جو میرا حصہ ملا ہے وہ میں نے رکھا، باقی میں سارا مال نکالتا ہوں، اسی مال کی وجہ سے یہ 7 دن تک مجھ پر تکلیف آئی۔ جی حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله ان يونس عن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى وابدا بمن تعول۔ حدثنا موسى خیر الصدقہ ما زاد غنا، جی حدثنا موسى وابدا بمن تعول، جس میں دوسری بات بتائی کہ سب سے پہلے صدقہ کرنا ہو بمن تعول، جس جو تمہاری لکافت میں ہے، جو تمہاری نگرانی میں ہے، جس کے تم کیا ہو خرچہ اٹھا رہے ہو، ان کو دینا، یہ سب سے پہلے دینا ان کو چاہیے۔ جی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام بن ابي حكيم بن هشام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا یعنی دینے والا ہاتھ، اليد العليا خير من اليد السفلى وابدا بمن تعول وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف جو عفت چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عفت عطا فرماتے ہیں، کوئی سوال مانگنا نہیں چاہتا کہ میں تو کسی سے نہیں مانگتا اللہ ہی سے مانگوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا، وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے عطا فرما دیتے ہیں۔ جی ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله۔ وعن وهيب قال حدثنا هشام بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة۔ باب المنان منان احسان جتانے والا، باب المنان بما أعطى بقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى الآية۔ باب من أحب تعجيل الصدقة باليومها۔ حدثنا ابو عاصم عن عمر یعنی اگر کوئی صدقہ دینا چاہے تو شام تک نہیں، ابھی لے لو، ابھی ختم کرو، ابھی پورا کر لو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ میں پھر میری رائے بدل جائے۔ جی حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابي مليكة ان عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھی اور بھاگتے ہوئے گھر میں گئے، اور گھر میں کر کے وہ سونا جو تھا اس کو کیا ہے انتظام کیا اور انتظام کر کے واپس آئے۔ جی ثم دخل البيت فلم يلبث ان خرج وقلت وقيل له فقال كنت خلقت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته فقسمته۔ باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها۔ ہاں یعنی صدقہ کے لیے لوگوں کو ابھارنا بھی چاہیے، اور اگر کوئی ہو تو اس کو سفارش بھی کرنی چاہیے کہ بھائی تو 10 روپے دینا چاہتا ہے نا وہ اس کو دے دو، وہ زیادہ حقدار ہے، تو اس طریقے سے اس میں سفارش کرو گے تو سفارش کرنے کا بھی ثواب ملے گا، لیکن صدقہ دینا ہو تو۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم مال على النساء وبلال معه فوعظهن وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة الحر والخرصة۔ حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا ابو بردة بن عبد الله بن ابي بردة قال حدثنا ابو بردة بن ابي موسى عن ابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه السائل او طلبت اليه حاجة قال اشفعوا۔ کوئی طلب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہو تو تم ان کی سفارش کر دو تو تم کو سفارش کا ثواب ملے گا، پیسے لینے آیا ہے حضرت واقعی میں یہ بیچارہ محتاج ہے، ذرا مدد کر دو، یہ سفارش کر دی تم نے تو یہ سفارش کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ جی اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء۔ حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا عبد عن هشام عن فاطمة عن اسماء رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا توقي فيوقع عليك۔ ہاں یعنی بند کر کے نہ رکھو، ارے بند تالا لگا کے نہ رکھو، اگر تالا لگا کے رکھو گے فیوقع علیک تیرے لیے بھی بند ہو جائے، نہیں سمجھ میں آیا۔ ارے کیا کہتے ہیں کنویں میں پانی ہوتا ہے
समझना है नहीं। अब उस कुएं में पानी को तुम निकालो, खूब निकालो, खूब निकालो, तो वो कुएं में पानी कम होगा, लेकिन फिर वो पानी आकर एक लेवल पर आकर रुक जाएगा, और अगर नहीं निकालोगे तो वही रुका रहेगा। समझना है नहीं। तो इसी तरीके से ये जो तुम्हारे कुएं का पानी है जो भी लेवल पर अटका हुआ है, उसको निकालो, अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह के रास्ते में दो, अल्लाह के रास्ते में दो, फिर आ जाएगा दूसरा लेवल पर आ जाएगा। घबराओ मत, तो कुछ भी नहीं, और कुछ असर नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि तुम सुनते हो या नहीं सुनते हो। चल حدثني عثمان بن ابي شيبه عن عبد وقال لا تحصي فيحصي الله عليك. गिन गिन के मत रखो, छुपा छुपा के मत रखो, बंद करके के मत रखो। अल्लाह ताला की तरफ से भी कुएं में पानी निकाला जाएगा तो फिर पानी आएगा, और अगर निकाला नहीं जाता, आता नहीं, तो इसी तरीके से जो तुम्हारे पास माल है उसको सदका करोगे तो बढ़ेगा, नहीं सदका करोगे तो वैसा का वैसा ही रहेगा। अब तुम्हारी मर्जी है क्या करना है। तो अभी तो हम तो वैसे ही रहते हैं, देखेंगे। باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج فی مستطاع، جتنی صلاحیت ہو اتنا ہی صدقہ کرنا چاہیے، صلاحیت سے زیادہ صدقہ کرو گے تو بھی گڑبڑ ہوگی۔ شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ سب پیسے خرچ کر دو۔ جی حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج حدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تؤي ويؤي الله عليك. حفاظت میں چھپا چھپا کر مت رکھو، ارزہی مستطاعتی. باب الصدقہ تکفر الخطیہ. صدقہ کرنے سے خطیہ گناہ بھی کم ہوتے ہیں، خطیہ خطا بھی معاف ہوتی ہے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير بن الأعمش عن أبي وائل بن حذيفة رضي الله عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث ہے تو تم نے پوچھا تھا کہ فتنے کے متعلق کس کو اچھی طریقے سے معلوم ہے؟ بہت ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے، تاکہ میں اس فتنے کے لیے نہیں کہتا، وہ میں فتنے کے لیے کہتا ہوں جو سمندر کی موج کی طرح آئے گا۔ جی أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة قال قلت أنا أحفظه وما قال إنك عليه لجريء فكيف قال قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة. یعنی وہ نماز کے ذریعے سے، صدقہ کے ذریعے سے، معروف کے ذریعے سے یہ صدقہ دوری پریشانیاں جو گھریلو پریشانیاں ہیں وہ تو دور ہوتی رہتی ہے۔ والصدقة والمعروف قال سليمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حضرت عمر نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، یہ تو مجھے معلوم ہے، میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ قال ليس هذه أريد ولكن وہ جو موجوں کی طرح، سمندر کی موج کی طرح، ایک موج ابھی ختم نہیں ہوئی کہ دوسرا، دوسری ختم نہیں ہوئی کہ تیسرا آنا شروع ہوگا، وہ کب ہوگا، وہ کیا ہے؟ ولكن أريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك منا يا امیر المومنین، آپ کو اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک آپ موجود ہیں یہ حالت پیدا ہونے والی نہیں ہے، آپ مانے ہیں، آپ رکاوٹ ہے۔ جب آپ چلے جائیں گے، آپ کا انتقال ہوگا، پھر اس صورت میں کیا یہ صورت ہوگی۔ جی باس بيننا وبينك باب مغلق قال فيفسر الباب ام يفتح. پوچھا کہ باب توڑا جائے گا یا باب کھولا جائے گا؟ کھولا جائے گا تو بند کرنے کی صورت ہو سکتی ہے، اور توڑا جائے گا تو پھر بند ہو ہی نہیں سکتا۔ قال قلت لا بل يفسر. قال فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال قلت أجل فهمنا أن نسأله من الباب فقلنا ہم نہیں سمجھے، لیکن کیا ہے، ہم نے سمجھنا بھی پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ کہیں کچھ اور غلط ہم سے نہ ہو جائے، حالانکہ یہ دروازہ حضرت عمر خود تھے، اور یہ دروازہ حضرت عمر کیا ہے ٹوٹیں گے، یعنی قتل کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت عمر کے قتل کے بعد سب سے پہلے فتنہ ہوا شہادت عثمان، پھر اس کے بعد حضرت علی کی لڑائی، پھر جنگ جمال، پھر جنگ صفین، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ جی فهمنا أن نسأله من الباب فقلنا لمسروق سأله. قال فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال فقلنا أفعلم عمر من تاني؟ قال نعم كما أن دون غد ليلة وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأوالد. باب من تصدق بالشرك ثم أسلم. اگر حالت شرک میں صدقہ کیا پھر مسلمان ہو گیا، حالت شرک میں جو بھی نیک کام کرو گے کیونکہ ایمان نہیں ہے اس وجہ سے ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دوسری طور پر تمہیں دے دے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ جی
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن حكيم بن هشام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت اشياء كنت اتحنث بها في الجاهليه من صدقه او عطاقه وصله رحم وهل فيها من اجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف من خير. باب اجر الخادم اذا اگر خادم نے صدقہ کیا مالک کے کہنے سے کہ جب یہ 10 روپے فلانے کو دیا تو اس دینے کا تم کو بھی 10 روپے کا ثواب ملے گا. جی. باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحبه غير مفسد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد بن عبد الله عن ابي هريرة عن ابي موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الامین امانت دار سیکریٹری خازن امانت دار مسلمان ہوتے ہیں بہت سارے سیٹ لوگوں کے یہاں اور سیٹ اس کو کہتے ہیں 100 روپے اس کو دے دے 5,000 اس کو دے دے 5 لاکھ اس کو دے دے اور وہ بیٹھ کر کیا ہے حساب کر کے دیتا رہتا ہے. اس کو اس دینے سے مفت میں اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اصل مالک کو مل رہا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ عامتاً یہ سیکریٹری کیا ہے اس میں گڑبڑ کرتے ہیں. ارے اتنا سارا اس کو کیا دینے کی ضرورت ہے 100 سے کم چل جائے گا. سمجھ میں ہے نا. تو اس وجہ سے اگر وہ خوش دلی سے دیتا ہے جیسا کہ مالک نے کہا تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. الخازن المسلم الامين الذي ينفذ وربما قال يؤتي ما امر به كاملا موفرا طيب به نفسه ويكره الى الذي امر له به احد المتصدقين. باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. اگر کسی عورت نے اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ کر دیا صدقہ دے دیا چندہ دے دیا تو یہ جائز ہے. جی. حدثنا آدم قال اخبرنا شعبة قال حدثنا منصور. میں نے سنا ہوگا ایک مول صاحب تھے سمجھ میں نے اور جب یہ مول صاحب لوگ تدری کے لیے بٹھاتے رہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرو یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیا صحابہ عورتوں کے پاس عید کے دن گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے عورتوں نے کان میں سے اپنے ایرنگ نکال کر دے دیے گلے میں سے ہار نکال کر دے دیے. کسی کا اثر ہوتا ہی نہیں سن رہے بس کسی پر اثر نہیں ہوتا. جانے مول صاحب تقریر کر رہے تھے اور سب نے لینا شروع کر دیا. اب جو سارا مول صاحب بھی لے جائیں گے سب کے تو وہ گھر لے کر آئے سب بیوی کو بہت چل دے گیا لوگوں میں مشہور بھی ہو گیا بیوی کے پاس بھی میرا شوہر بڑی اچھی تقریر کرتا ہے کہ لوگ دل سے اس کو نکال لیتے ہیں. چل یار آج جا کر مجھے بھی سننا ہے کہ میرا شوہر کیسی تقریر کرتا ہے. میں وہ سارا زیورات پہن کر بہت سارا زیورات پہن کے گئی اور واقعی میں ایسے مول صاحب کو تو تمغہ ملنا چاہیے. السلام ایسے ایسے تمغہ ملنا چاہیے. اب اس نے جو تقریر شروع کر دی تو بیوی کو بھی دل پر اثر ہوا اس لیے کہ بعد انگلینڈ میں ایک مرتبہ ہماری مسجد میں بیٹھا ہوا تھا. میں جس آدمی کے متعلق مجھے معلوم تھا کہ زندگی میں کبھی چندے میں 1 روپیہ بھی نہیں دیا سمجھنا نے ایک تقریر کرنے والا آیا اور اس نے اس چھٹاک سے تقریر کی کہ ایسے آدمی نے بھی جیب میں سے 10 پاؤنڈ نکال کر دیے. میں بڑا تعجب میں پڑ گیا سمجھنا ہے نہیں. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض بولنے والے ایسے چھٹا کے ساتھ بولتے ہیں. اب اس نے بولنا شروع کیا تو اس کی بیوی نے بھی سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا. گھر آیا بیوی نے کہا آپ کی تو بہت شاندار بہت اچھی تقریر کرتے ہیں. تو آئی تھی کیا؟ ہاں آئی تھی میرے. تو کیا تقریر کی؟ تو بہت اچھا ہوا جو کچھ میں نے پہنا تھا سارا اللہ کے راستے میں دے دیا. کم بہت تیرے لیے تھوڑا کہا تھا میں نے سمجھ میں مولویوں کی بیوی کے لیے یہ مسئلہ نہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ حدثنا آدم قال اخبرنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اذا تصدقت المرأة من بيت زوجها. حدثني عمر بن حفص عورت اپنے شوہر کے مال میں سے صرف کرتی ہے خرچ کرتی ہے شوہر کی طرف سے اجازت ہے یا شوہر اس کو معلوم ہے کہ میرا شوہر بخیل نہیں ہے میں اگر کروں گی نہیں پوچھوں گی تو بھی وہ راضی ہو جائے گا
تو उस सूरत में उसको सवाब मिलेगा जी। حدثني عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن شقيق بن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقامت المراه من بيت زوجها غير مفسده لها اجرها ولو مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما انفقت. حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جرير بن منصور عن شقيق بن مسروق عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المراه من طعام بيتها غير مفسده فلها اجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى الآية. اللهم آت منفق مال خلفا. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم آتے منفقا خلف. یہ جو لوگ اللہ جو لوگ تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو اور معاوضہ دے اور بدلہ دے اور اس کو عطا فرما جی. حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن سليمان عن معاويه بن ابي مزرد عن ابي الحباب عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان ويقول روزانہ صبح سویرے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دونوں اعلان کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہم آتے منفقا خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا فرما. ويقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا. اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے مال کو چھپا چھپا کر رکھتے ہیں بیلنس بنا کر رکھتے ہیں بات منفقا تلفا. ويقول الاخر اللهم آت موسرا تلفا. اور ایسے آدمی کے لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو بیلنس بنا کر رکھتا ہے کبھی ڈاکٹر کا بھی لا جاتا ہے کبھی وکیل کا بھی لا جاتا ہے اور سارے پیسے اسی میں چلے جاتے ہیں جی. باب مثل المتصدق والبخيل. صدقہ کرنے والے کی مثال اور بخیل کی مثال. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما. یعنی انہوں نے دو جبے پہن رکھے ہیں اور جبہ کرنے والا سخیر آدمی جو ہوتا ہے تو جب سخاوت کرتا ہے تو بہت دل سے خوش دلی کے ساتھ اور کیا ہے مسرت کے ساتھ وہ صدقہ کرتا ہے. 10 روپے دیے تو بھی اس کو خوشی ہے 10,000 روپے دیے تو بھی وہ خوشی کے ساتھ دیتا ہے اس کے دل میں کڑن نہیں ہوتی. اور جو بخیل ہوتا ہے اولاً تو دیتا ہی نہیں ویسے ہی کڑن ہوتی ہے پیسے کو سنبھل کر رکھتا ہے اور پھر جب دینا بھی پڑتا ہے تو بڑی مشکل سے 1 روپیہ نکال کر دیتا ہے 1 روپیہ دیا سمجھ میں نہیں. تو اس کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتائیے علیہ جبتان من حديد. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال اخبرنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من تديهما الى تراقيهما فاما المنفق فلا ينفق الا سبقت او وفرت على جلده. ایک تو ویسے ہی پہلے سے دبا ہوا ہوتا ہے دل دبا ہوا ہے اور پھر اس میں جب پیسے ایسے ہی کبھی ایسے نکالنے کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو بہت مشکل سے کیا ہے ڈرتے اور ناچاری سے وہ 1 روپیہ دیتا ہے. دیکھو یہ تمہاری حال بھی یہی ہے ناچاری سے 1 روپیہ بھی نہیں دے سکتے جی. چل حتى تخفي بنانه وتعفو اثره واما البخيل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت كل حلقه مكانه. ہر حلقہ میں دبا دیتا ہے یہ نہیں دینا ہے جی. وهو يوسع فلا تتسع. رواه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وقال حنظلة عن طاووس جنتان وقال الليث حدثني جعفر بن ابي هرمز قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جنتان. باب صدقۃ الکسب والتجارت. مانے محنت کرنا محنت کر کے کما کر حلال پیسے کر کے اللہ کے راستے میں دینا. ابھی صحابہ کا بتایا کہ ہم بازار میں محنت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے پیسے کماتے تھے پھر اللہ کے راستے میں دیتے تھے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے جی. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم الايه ومما اخرجنا لكم من الارض الى قوله غني حميد. باب على كل مسلم صدقۃ فمن ہر مسلمان پر صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے. ایک تو ہے زکات دینا وہ تو جب مال ہوگا اسی مقدار پر تو اس کو زکات دینی پڑے گی لیکن اگر نہ ہو تو پھر جتنی تمہاری صلاحیت ہے 1 روپیہ 2 روپیہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے جی. ومن لم يجد فليعمل بالمعروف. لیکن میں نے ابھی بتایا کہ مولوی لوگ اس میں شامل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے حکم ہے ہی نہیں جی. اگر ہے تو بتاؤ زندگی میں دیا ہے 1 روپیہ کسی جگہ پر.
भाई तुम बड़े सदके वाले लोग हैं भाई, वसूल करो इनसे। देखो जी। حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن ابي بردة عن ابي عن جدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد؟ فقال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوبة. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. باب القدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. حدثنا احمد بن يونس قال जितना देना चाहे कम ज्यादा दे सकते हो, एक एक गाय भी सदका कर सकते हो जी। حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو شهاب عن خالد بن الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية رضي الله عنها انها قالت بعث الى نصيبة الانصارية بشاة فارسلت الى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم انكم شيء فقالت لا الا ما ارسلت به نصيبة من ذلك الشاة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جانور ذبح کیا اور پھر شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہنا ہے وہ سب صدقہ ہو گیا، ہاں تھوڑا سا کھانے کے لیے نکال لیا اتنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم صدقہ کر چکے وہ سب تمہارے نامہ اعمال میں ہے، اپنے لیے کھانے کے لیے نکالا وہ نہیں ہے، لہذا نکالو۔ چل وقال هذه قد بلغت محلها. باب زكاة المريض. اب سونے کی زکات کتنی ہوگی، چاندی کی زکات کی ہوگی، اس کو ذکر کر رہے ہیں جی۔ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابي رضي الله عنه قال سمعت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس زوج صدقة من الابل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني عمر سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب الارض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لاهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس او لبيس في الصدقة وكان الشعير والدبرة امن عليكم وخير من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم واما خالد فقد احتبس ذراعه واعطي له في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقنا ولو من حليكن. اگر تمہاری زیورات میں سے ہو ولم يستثني صدقة الارض من غيرها فجعلت المرأة تلغي خمسها وسقافها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر كتب له التي امر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغ صدقة بنت مخاض. صدقہ بنت مخاض کس پر واجب ہوگی، بنت لبون کس کے اوپر واجب ہوگی، اس کو ذکر کر رہے ہیں جی۔ وليس عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويؤتيه المصدق 20 درهما أو شاتين فإن لم يكن عنده بنت مخاض. تو کچھ نہیں ہے، 5 اونٹ کے اوپر ایک بکری واجب ہوگی جی۔ عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال الناس من قوله. عید کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، وہ سمجھے کہ ابھی عورتوں کو آواز نہیں پہنچی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں جہاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں گئی اور وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تقریر کی۔ جب یہ تقریر کا عورتوں پر اتنا اثر ہوا کہ اپنے کان میں سے اور گلے میں سے سونا نکال کر دینے لگی جی۔ فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن وجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. باب لا يجمع بينهما. یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اگر کسی آدمی، 2 آدمی ہے اور 2 آدمی کی ایک بکری ہے یا 2 آدمی کا ایک کاروبار ہے، اب اس کاروبار میں اگر الگ الگ 2 حصے کیے جائے تو نصاب اس کا بھی پورا نہیں ہوتا، نصاب اس کا بھی پورا نہیں ہوتا، تو دونوں کو زکات واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر دونوں کو ایک کر دیا جائے تو نصاب پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر دونوں کا مال الگ ہے، دونوں کے جانور الگ ہے تو اس کو ملایا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر دونوں متحد ہے، مشترک ہے تو پھر ملایا جائے گا جی۔ لا يجمع بين متفرقین کو جمع نہیں کیا جائے گا، ولا يفرق بين مجتمعین ہو تو اس کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا۔ ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني سبابة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. باب ما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسرية. وقال طاووس وعطاء اذا علم الخليطان اموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سواوة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسرية. باب زکات الابل. زکات الابل 5 اونٹ پر تو کچھ واجب نہیں ہوگا، جب 5 اونٹ ہوں گے تو اس کے اوپر ایک بکری واجب ہوگی. جی. ذكره ابو بكر وابو ذر وابو هريره رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثني الوليد بن مسلم قال حدثني الاوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان اعرابيا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هجرته فقال ويحك آدمی آیا صحابی گاؤں نہیں تھا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت میں کیا ثواب ملے گا، ہجرت کی کیا فضیلت ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید رہنے دے، سمجھنا ہے دے، ہجرت بہت بڑی بات ہے، ہجرت کو چھوڑ دے. وہی حق. فقال ويحك ان شانها شديد. اس کی شان بہت سخت ہے. فهل لك من ابل میرے پاس کچھ اونٹ ہے تؤدي صدقتها. اس کا صدقہ ادا کرتا ہے ان کا. قال نعم. قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فان الله لن يترك من عملك شيئا. باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. حدثنا محمد بن عبد الله. اگر کسی کے پاس بنت مخاض ہو اور بنت لبون ہو تو بنت لبون واجب ہوگا. بنت مخاض اگر دیا جائے گا تو جتنا کم دیا گیا یا جتنا زیادہ دیا گیا ہے حساب سے اس کو برابر کیا جائے گا. جی. حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني سماوة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم من بلغت عنده من الابل صدقة الجزاء وليست عنده جزاء وعنده حقة فإن جزاء نہیں اور حقہ ہے تو حقہ دے دیا جائے گا، اور حقہ بڑا جانور ہے اس لیے اس کے بدلے میں بقیہ پیسے وصول کیے جائیں گے. فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجزاء فإنها تقبل منه الجزاء ويبدي المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويبدي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون عنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويبدي المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويبقي معها 20 درهما أو شاتين. باب زکات الغنم. 100 بکریوں پر 100 بکریاں تک خود واجب نہیں ہوگا، پھر واجب ہوگا. جی. حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني سواء بن عبد الله بن انس ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي امر الله به ورسوله. فمن سئل من المسلمين على وجهها فليؤتيها ومن سئل فوقها فلا يؤتي في 24 من الإبل. وما دون من الغنم من كل 5 شاة فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى. فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى. فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة صاروخ الجمل. فإذا بلغت 61 إلى جو بچہ اونٹ کا 4 سال میں داخل ہو گیا اس کو حقہ کا دین حق ہے کہ اس کے اوپر سواری کی جائے. جی. فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جزاء. فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل. وإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فمن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في صاحبتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان. وإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياه. وإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت صاحبة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر. وإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.
सदका में जो जानवर दिया जाएगा वो जानवर अच्छा दिया जाएगा, क्या है, ज़ईफ, कमजोर, बुज़दिल वगैरह नहीं दिया जाएगा। समझना है? एक मरतबा डाबेल में था, वो बकरी गाय कुर्बानी का जमाना आ रहा था, समझ में आ गया। तो एक वैसे ही दोस्त आया, उसने पूछा कि भाई वो गाय खरीदनी है, वहाँ बिक रही है, मैं कैसी गाय लेना चाहे। मैंने कहा देखो, कुरान मौसम ने ली है, कुरान मौसम ने ली है, उससे गई गुजरी जायज नहीं है। इसलिए मौलाना साहिबान जो होंगे वो बिल्कुल ये ला युखदु फी सदक़ते لا يؤخذ بالصدقة هريمة ولا ذات عبار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. अगर मुसद्दिक लेने वाला ही अगर कबूल कर ले वो दूसरी बात है। जी حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني سمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يخرج بالصدقة هريمة ولا ذات عبار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. باب أخذ العناق بالصدقة. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان ابا هريرة رضي الله عنه قال قال ابو بكر والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه فما هو الا ان رايت ان الله شرى صدر ابي بكر رضي الله عنه بالقتال. जानवरों के सदके में आमदन ऐसा होता है कि देने वाला घटिया से घटिया, कमजोर से कमजोर देना चाहता है और लेने वाला आला से आला लेना चाहता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि मुनासिब नहीं है, बल्कि दोनों को आला से दरमियान किस्म का अच्छे से अच्छा लेना चाहिए। जी قال عمر رضي الله عنه فما هو الا ان رايت ان الله شرى صدر ابي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت انه الحق. باب لا تؤخذ قرائم اموال الناس कराइम بالسرقه. अमवाल निंदा और अच्छे माल नहीं लिए जाएंगे। حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم بن اسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا عن اليمن قال انك تقدم على قوم اهل كتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه عبادة الله فاذا عرفوا الله اخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فاذا قالوا فاخبرهم ان الله تعالى قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من اموالهم وترد على فقرائهم فاذا اطاعوا بها فخذ منهم ले लो माल उनसे और कराई में अमवाल से बचो, अच्छा माल ज़कात में मत वसूल करो। وتوقع كرائم اموال الناس. باب ليس فيما دون 5 زوج صدقة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن محمد بن عبد الرحمن بن ابي سعد المازني عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 زوج من الإبل صدقة. باب زكاة البقر. बकर की गाय की ज़कात अगर कितनी मिकदार में गाय होगी तो फिर उसको ज़कात देना पड़ेगा। وقال حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعارفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار يجأرون يرفعون أصواتهم كما تجأر البقرة. حدثنا عمر بن حفص यानी गाय की अगर ज़कात नहीं दोगे तो गाय तुम्हारे पास सवार की जाएगी और वो तुमको मारेगी, पीटेगी और तुम्हारे सामने क्या है वो आवाज निकालेगी। जी حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني ابي قال حدثنا الاعمش بن هارون بن سويد عن ابي ذر رضي الله عنه قال انتهيت الي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده او والذي لا اله غيره او كما حلف ما من رجل تقول له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اوتي بها يوم القيامه اعظم ما تكون واسمانه تطؤوه باخفافها وتنتهوا بقرونها كلما جازت عليه اخرى ردت عليه اولى حتى يقضى بين الناس. رواه بخير عن النبي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الزكاة على الاقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم अकारिब एक तो ऐन के साथ आएगा, तो उस रोज़े में आएगा बिच्छू के, और एक अलग के साथ आएगा बिच्छू बनाकर गुर्बत वाले रिश्ते वाले, जो रिश्ते वाले बिच्छू की तरह होते हैं। जी وقال النبي صلى الله عليه وسلم له اجران القرابة والصدقة. 200 अपने रिश्तेदारों को दोगे तो 200 मिला, सदका का भी सवाब और सीधा रहने का भी सवाब मिलेगा। जी حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن اسحاق بن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان ابو طلحه اكثر الانصار في المدينه. हजरत अबू तलहा बहुत बड़े मालदार थे मदीना मुनव्वरा में। ما لم من نخل
اور ان کا ایک بہت بہترین باغ تھا مسجد نبوی کے سامنے جی. وكان أحب أموالي إليه بيروحا وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اس کے يدخلها بعد میں کبھی کبھی تشریف بھی لے جایا کرتے تھے, بیٹھتے بھی تھے. يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال انس رضي الله عنه فلما انزلت هذه الآية جب نازل ہوا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا کہ تم اس وقت بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنے پسندیدہ سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں نہ دو. اللہ کے راستے میں اچھی سے اچھی, اعلیٰ سے اعلیٰ, بہتر سے بہتر چیز دینی چاہیے. ہم بھی کہتے ہیں کہ جو اپنے کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہو, جو سب سے زیادہ اچھی ہو اس کو دو. اور جو ایک عورت تھی اس نے کھیر پکائی, کیونکہ بچی کو کھیر کھانے کے لیے دی, تو کھیر کھا رہی تھی تو بلی یا کسی آ کے بچی آئی اور اس نے منہ ڈال دیا اور اس نے لے لی اور ایک دوسرے پلیٹ میں نکال کر دیا تھا. مول صاحب کو دیا تو مول صاحب کو دینے کے لیے گئی. مول صاحب کو سب کا چاہیے, کھانا ملاتا ہے نا کوئی دے جائے تو مول صاحب کو دے گئی. وہ آئی تو مول صاحب کہا گیا امی نے کھیر بھیجی آپ کے لیے. مول صاحب کو تھوڑی لگی, کمی تھی, تھوڑی لگی, نہیں چاہیے, اس نے پکڑ کر پھینک دی. یہ بچی رونے لگی. کیوں روتی ہے؟ کہ وہ پاخانہ کرنے کی پلیٹ جو تھی وہ تم نے توڑ دی, اس میں تو کھیر بھیجی تھی, تم نے اسی کو تو پھینکا توڑ دیا. یہ ہے تمہاری قدر قیمت. سمجھ میں آئے نہیں؟ اس لیے ہدیہ کا زیادہ اہتمام مت کرو. جو ردی ہوگا کسی کام کا نہیں ہوگا, کوئی نہیں کھا سکتا ہوگا. یہ جانے دو, اگر تمہارے لیے بھیجا گیا ہے, بہت اچھی بات ہے جی. فلما انزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ ہے صحابہ کرام کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. باغ ان کو بہت پسند ہے, اللہ کے راستے میں دے دیا جی. قام ابو طلحة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فان احب اموالي الي بيرها وانها صدقة لله ارجو برها وذخرها عند الله وضعها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث اراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخل ذلك مال رابح ذلك مال رابح. وقال سمعت ما قلت واني ارى ان تجعلها في الاقرب. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے رشتہ داروں میں دو کہ ڈبل ثواب ملے, صدقہ کا بھی ثواب ملے اور صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے. للاقربین. وقال ابو طلحة رضي الله عنه وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم ابو طلحة في اقاربه وبني عمه تابعه روح. وقال يحيى بن يحيى واسماعيل بن مالك رائه بالله. یا کے ساتھ کا رابع, بے کے ساتھ نہیں کہا انہوں نے. بے. حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد بن اسلم بن يزيد بن عبد الله بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اذهان او فكرا الى المصلى ثم انصرف عورتوں میں باز کی اور عورتوں نے صدقہ دیا جلد. ووعد الناس وامرهم بالصدقه فقال ايها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريدكن میں دکھلایا گیا ہوں تم کو بہت ساری جہنم میں اکثریت تمہاری مجھے دکھلائی گئی ہے. اکثر اہل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله. پوچھے عورتوں نے کیوں بھائی ہم کو جہنم میں کیوں؟ قال تكثرن اللعنة, لعنت بہت کرتے ہو اور ناشکری بہت, اپنے شوہر کی ناشکری بہت کرتے ہو. میں نے کہا تھا ساری زندگی اس کی ہر خواہش کو پوری کرو اور ایک خواہش ایک دن پوری نہ کرو. مجھے تیرے یہاں کر ملا کیا تو چڑھے دو چڑھے تو بلا موسم کتنا ہو گئے تو کرے. وتقر العشير الله رأيت من ناقصات عقل ودين ناقصات العقل والدين, لیکن ایسی ناقصات عقل ہے کہ بڑے بڑے عقل مند کو چٹکی میں گرا دیتی ہے جی. نہیں سمجھ میں چل ناقصات عقل ودين ما رأيت من ناقصات عقل لے جاتی ہے للب الرجل الحازم, بہت سارے تجربہ کار بہت سارے ہوشیار آدمی کے دماغ کو پلٹا لیتی ہے. ہٹلر کو ایک عورت نے
इसको मैं फंसा लिया था हिटलर को। इस हवल रब रजुल हाजिर जी من إحداكن يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزلي جاءت زينب امرأة ابن مسعود फिर जब गए तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद मौलसा आदमी बेचारा मौलसा भी होता है, समझ में आने, उसके पास कुछ नहीं था। इनकी बीवी आई जैनब, ताकि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका करने का हुक्म दिया, समझ में, और मैं सदका करने वाला हूँ, मेरे पास बहुत सारा माल है, जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के आओ कि औरत अगर अपने शोहर को दे तो सदके का सवाब मिलता है कि नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा मैं तो नहीं पूछने जा, जा तुझे पूछना हो तो पूछ, मैं नहीं जाता। ये गई पूछने के लिए, बिलाल वहां मिले तो कहा जरा पूछ लेना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन मेरा नाम लेना नहीं, मेरा नाम नहीं बताना कि जैनब इब्न मसूद वाली आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महसूस हो गया, पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल दरवाजे पर एक जैनब खड़ी है, वो पूछ रही है अय्या ज़यानिब, अरे कौन सी जैनबड़ी है, कहा कि जैनब इब्न मसूद। तो फिर आपने फरमाया देखो जात زينब امرأة ابن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه जैनब, ये जैनब है। وقال أي الزيانب कौन सी जैनबड़ी है जी। فقيل امرأة ابن मसूद है, इब्न मसूद मौल साहब आदमी है जी। قال نعم إذنوا لها فأذن لها قالت يا نبي الله, ठीक है आ जाने दो, उसको मसला पूछना चाहती है तो आने दो। فأذن لها قالت يا نبي الله صلى الله عليه وسلم إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने सदका करने का हुक्म दिया तो मैंने इरादा कर लिया कि आज मैं सदका करूंगी। وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به। अब इब्ने मसूद जो है मेरे शौहर मौल साहब, वो ये कहते हैं कि सदका करने की बजाय मुझे देने तो सदका का सवाब मिल जाएगा, तो मैं उसको दूं या नहीं। فزعم ابن مسعود أنه وولده حق من تصدقت به عليهم, यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दूसरी बीवी के जो लड़के हैं, समझ में आने, वो मोहताज है, तो उसको देने में सदके का सवाब मिलेगा कि नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जरूर मिलेगा। فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم باب ليس على المسلم في فرسه صدقة। मुसलमान ने अगर घोड़ा बांध रखा है, जिहाद के लिए रख रखा है, तो फिर उस सूरत में उस पर सदका वाजिब नहीं होगा जी। حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة باب ليس على المسلم في عبده صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد بن خصيب بن عراك بن مالك قال حدثني ابي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا سليمان بن عبد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا خصيب بن عراك بن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه باب الصدقة على اليتامى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى بن هلال بن ابي ميمونة قال حدثنا عطاء بن اسحاق انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال صلى الله عليه وسلم آگے اوپر آ جائے خیریت ہے. ہم لوگ جوہر کی بات کہہ رہے تھے روحانیت دے کر، ٹھیک ہے، لینے والی بات کر جی. وجلسنا حوله فقال یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ممبر پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرما رہے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے تھے وہ ہم سن رہے تھے. وقال إن مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زانة الدنيا وزينتها. وقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك ورؤينا أنه ينزل عليه. قال فما سوى أنه رحظاء.
وقال أين حضور السائل؟ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تم لوگوں کے اوپر بہت زیادہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فقر بہت تھا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو پسند بھی کیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہ تو بڑے حوصلے والے حضرات جو ہوتے ہیں وہی فقر کو برداشت کر سکتے ہیں، ہر ایک کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے فراخی مانگی، ہر وقت فراخی مانگتے رہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد جو حالات آئے گی اس میں مجھے سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تمہیں پہننے کے لیے کپڑے نہیں مل رہے، کھانے کے لیے پیسے نہیں مل رہے، کھانے کے لیے چیزیں نہیں مل رہی، لیکن ایسا ہونے والا نہیں، اللہ جل جلالہ و امن والہ دروازہ کھولنے والے ہیں، بہت کھول جائے گا۔ اور مجھے جو خطرہ ہے مما خوف علیکم من بعدی، اطمینان سے بیٹھ جاؤ، من بعدی ما یفتح علیکم من زہرت دنیا، دنیا کی ساری زینتیں، دنیا کی ساری چیزیں، ساری نعمتیں تمہارے لیے کھول دی جائے گی، ادھر سے دیکھو تو کپڑے عمدہ سے عمدہ آ رہے ہیں، ادھر سے دیکھو تو گاڑی عمدہ سے عمدہ آ رہی ہے، ادھر سے دیکھو تو کیا ہے مکانات عمدہ سے عمدہ آ رہے ہیں، سب ضرورت دنیا کھول دی جائے گی تمہارے لیے۔ فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم او ياتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ایسا پڑھ کے مجھے دیکھنا نہ بولے گا۔ ہاں فقال رجل یا رسول اللہ، کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت اچھا زمانہ ہے، یہ تو غریبی کا زمانہ ہے لیکن خیر ہی خیر ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ پھر ایک شر آنے والا ہے، تو کیا خیر کے بعد شر آئے گا؟ فقال رجل یا رسول اللہ او یاتی الخیر بالشر، فسكت اور النبي حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر چپ رہے۔ فقيل له ما شأنك تكلم النبي. عمدن ایسا ہوتا ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی، خاموشی اختیار کر لی تو دوسرے ساتھی وہ ساتھی اصلاح کرنے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں، تو حضرت تجھے ہر وقت سوال پوچھنے کی بہت آگے پڑی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ناراضگی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور وجہ سے چپ ہو گئے تھے، لیکن عمدن ساتھی تو اس کو ڈانٹتے ہیں۔ وقیل له ما شانک، وقيل له ما شأنك مکلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، تم نے خامخواہ اس میں سوال پوچھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کرنے سے روک دیا۔ تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرضينا انه ينزل عليه. اب ہم نے یہ دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر جو چپ رہ گئے وہ چپ رہ گئے تو اس وجہ سے نہیں کہ اس نے روکا تھا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس نے سوال پوچھا تھا کہ کیا اس خیر کے بعد شر غالب آئے گی؟ اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا۔ قال فمسى عنه الرحضاء وقال اين السائل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی وہ سوال پوچھنے والا کہاں گیا؟ وكأنه حمده. وكأنه حمده، ابھی تو بیچارے کے وہ ڈانٹ پڑ رہی تھی، ساتھی اس کے ناراض ہو رہے تھے اس کے سوال پوچھنے پر، لیکن اس نے اچھا سوال پوچھا تھا، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی، اور تعریف کی تو دنیا کا معمول ہے کہ پھر سارے کے سارے اس کی تعریف کرتے ہو جاتے ہیں۔ وكأنه حمده جی۔ وقال انه لا ياتي الخير بالشر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الخیر بالشر، خیر کے بعد شر نہیں آ سکتا، خیر خیر ہی لائے گی۔ وان مما ينبت الرجل، بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ربی کے موقع پر جب کیا خوب پتے اور درخت وغیرہ پودے وغیرہ خوب کھلتے ہیں، وہ ربی کا موسم ہوتا ہے، ربی کے موسم پر کیا ہے جانور جو ہوتا ہے وہ خوب پیٹ بھر کر کھاتا ہے۔ اب اگر کوئی جانور پیٹ بھر کر کھائے اور کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے وہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد وہ پھر اپنے پیٹ میں سے نکال کر جگائی کرے، چبائے، اور چبانے کے بعد پھر وہ کھا لے، بھوکا ہو جائے، پیشاب کر لے، پاخانہ کر لے، دھوپ میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے اور پھر کھڑا ہو جائے اور پھر کھانا شروع کرے، پھر کھائے، پیٹ بھر لے، پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، یہ پوری ترتیب کرے، یعنی کھائے اور کھانے کے بعد ہاضمہ کے لیے جو جو چیزیں لازمی ضروری ہے اس کی وہ رعایت کرے، اور رعایت کر کے وہ کھاتا رہے تو پھر یہ کھانا اس کے لیے مضر نہیں، سمجھ آ گیا؟ اور اگر کھانا شروع کرے اور کھاتا ہی رہے، پیٹ میں بڑھتا ہی رہے، ہاضمہ کی فکر ہی نہ کرے اور یہ نہ کرے تو پھر اس کے لیے حکمہ یا حضمہ جو بیماریاں ہیں یا کیا ہے وہ بیماریاں ہو جاتی ہے اور وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔
تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس مال آئے اس مال کو تم رکھو، اپنی ضرورت میں خرچ کرو، اپنی ضرورت کے علاوہ تم اللہ کے راستے میں دو، مدرسے میں خرچ کرو، دوسری جگہ پر خرچ کرو اور پھر مال کو کماؤ، تو ایسا مال کمانا نقصان دہ نہیں۔ لیکن کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو اور اس کے ہضم کی بالکل فکر نہ کرو، کماتے رہو، بس پیسے آنے چاہیے، کہیں سے بھی پیسے آ جائے، پیسے آنے چاہیے، پیسے آنے چاہیے، تو یہ پیسے آنے چاہیے اس کے لیے مضر ہے، اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یاتی الخیر بالشر، نہیں آئے گی خیر شر کے ذریعے سے۔ وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ ربی کے موسم میں جو اگتا ہے يقتل أو يلم یہ قتل کر دیتا ہے یا تو موٹا کر دیتا ہے کھانے والے کو، إلا آخرة الخاسرة جو سبزی کھانے والے جانور ہیں أكلت حتى إذا امتدت یعنی وہ خاسرة کھا کر اپنا خوب پیٹ بھر لیتے ہیں اور پیٹ بھرنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، دھوپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور چبا لیتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں، پاخانہ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، پیٹ خالی ہو گیا پھر بڑھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کھانا نقصان دہ نہیں ہے۔ جی أكلت حتى إذا امتدت خاسرتها استقبلت عين الشمس ففلتت یعنی پیشاب کیا، پاخانہ کیا، وبالت پیشاب کیا ورطعت اور پھر چلنا شروع کیا رات۔ وإن هذا المال خضرة بس حلوة اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان حاضل مال، یہ مال جو ہے بڑا سبز و ساداب ہے۔ 100 کی نوٹ گرین کلر کی بڑی اچھی لگتی ہے، سمجھنا ہے نہیں، یہ مال سبز و ساداب خضرۃ حلول۔ وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم ما أعطى منه اگر کسی مسلمان کے پاس مال آیا اچھی بات ہے، اب اس مال کو لے کر اس نے مینٹیننس نہیں کیا بلکہ اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کیا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ما آتا من المسکین، ما أعطى منه المسكين واليتامى وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذ بغير اور حقه اس کے علاوہ دوسری شکل کے بغیر ناحق کا مال اس نے لے لیا، مار کر لے لیا، جیب کاٹ کر لے لیا، مال جس صورت میں بھی آیا لیکن کیا ہے غلط طریقے پر آیا، غلط راستے سے آیا۔ كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة باب الزكاة على الزوج والأيتام شوہر کو اور یتیم بچوں کو زکات دینا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ تم نے پڑھا ہوگا کہ اپنے اصول کو اور اپنے فروع کو زکات دینا جائز نہیں ہے، صدقات نافلہ وغیرہ جائز اور درست ہے۔ جی قال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش بن شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے یہ زینب، جن کا بھی تمہارے سامنے ذکر آیا تھا، تو وہ پوچھنے کے لیے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا، بیوی مالدار تھی، سمجھ میں۔ اب میں عبداللہ بن مسعود مول صاحب آدمی تھے بیچارے، ان کے جو دوسری عورت کے بچے ہیں جو ان کے پرورش میں تھے وہ غریب تھے، میں صدقہ کرنے والی ہوں تو دوسروں کو دوں، اس کی جگہ پر اپنے شوہر کے دوسری عورت کے جو بیٹے ہیں ان کو میں دوں تو دے سکتی ہیں یا یہ نہیں، یہ پوچھنے کے لیے آئی۔ یہ ابھی حدیث کو دیکھیں۔ فذكرته لإبراهيم فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بن سواء قالت كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال تصدقنا ولو من حليكن، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، وقالت لعبد الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عني أن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصدقون، اگر تم لوگ صدقہ کرو، اگر تمہارے حلی تمہارے زیورات ہی کے ذریعے سے تم صدقہ کرنا چاہتے ہو تو زیورات کو بھی اللہ کے راستے میں دو۔ أيجزئ عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة، فقال سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ بات انہوں نے سنی تو انہوں نے اپنے شوہر سے پہلے کہا کہ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو کہ میری بیوی ہے وہ صدقہ کرنا چاہتی ہے اور میری دوسری بیوی کے بچے ہیں اس پر وہ صدقہ کریں، وہ کر سکتی ہے کہ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں پوچھنے کا، تو جاؤ پوچھ، سمجھ گیا۔ حضرت عبداللہ نے نہ کہا، وقالت عبداللہ وقالت لعبد الله صلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أيجزئ عني أن مجھے کافی ہوگا کہ نہیں کہ میں خرچہ کروں تمہارے اوپر اور تمہارے یتیم بچوں پر، أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة،
وقال سلی انت سلی انتے پوچھ جا، میں نے پوچھنے کا جی سلی انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پوچھنے کے لیے گئی، اب جب شوہر نے انکار کر لیا تو ان کو تو عمل کرنا ہی تھا، اس لیے وہ پوچھنے بغیر کار نہیں تھا. میں اپنے شوہر کے نہ کرنے کی وجہ سے خود ہی پوچھنے کے لیے گئی. فانطلقت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر پہنچی تو میری طرح دوسری عورتیں بھی آئی تھی، وہ بھی اپنے اپنے طور پر مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی تھی. ہم ساری جمع ہو گئے وہاں پر. امراتن من الانصار ہے، فوجدت امرأة من الانصار علی الباب، دروازے پر کھڑیاں تھی، حاجتها مثل حاجتي، اور ان کی حاجت بھی میری حاجت کی طرح تھی. میں جس طریقے سے جس مسئلے کو پوچھنے آئی تھی وہ بھی اسی کو پوچھنے کے لیے آئی. ومر علينا بلال رضی اللہ عنہ. اسی حالت میں ہمارے پاس سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے. تو میں نے بلال کو کہا کہ بلال ادھر آؤ ذرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تو اندر نہیں جا سکتے بغیر اجازت کے، تم اندر جاؤ اور جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر مسئلہ پوچھ لو کہ اگر کوئی عورت صدقہ کرنا چاہتی ہے اور وہ اپنے شوہر کے دوسری عورت کے دوسرے بچے جو ہیں ان کو اگر دینا چاہتی ہے تو دے یا نہ دے. میرا نام نہ بتانا جی، کہتا میرا نام نہ بتانا، اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، مشہور بیوی تھی، میرا نام نہ بتانا، یہ کہا انہوں نے. فمر علینا بلال، ومر علينا بلال رضی اللہ عنہ. وقلنا سل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کیا ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ نہیں کہ ہم تصدق کریں اپنے جوز کے یتیم بچوں پر. ایجزء عنی ان اتصدق علی زوجی و ایتام لی فی ہجری، فی جو ہماری پرورش میں ہیں ان کے اوپر ہم خرچ کرنا چاہیں، صدقہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں. وقلنا لا تخبر بنا، اور ہم نے یہ بھی کہہ دیا لا تخبر بنا، ہمارا نام نہ لینا. فدخل فسأل. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں داخل ہوئے اور سوال کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ بلال کا کام نہیں ہے کسی اور کا. فسأل فقال من ہما، وقال من هما، بھائی کون ہے؟ قال زینب ہے. یار کون سی زینبڑی ہے؟ زینبہ. سمجھ میں آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زینب ہے. فقال من ہما، وقال من هما، قال زینب. قال فقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سی زینبڑی؟ زینبہ. قال امرأة عبد اللہ. اور کہا کہ امرأة عبداللہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، وہ ہے. قال حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو جا کر کہہ دو کہ اگر تم صدقہ کرنا چاہتی ہو تو اپنے غریب مول صاحب کے، عبداللہ بن مسعود، اپنے غریب مول صاحب کے جو دوسری عورت کے بیٹے ہیں جو تمہارے پرورش میں ہے، تم ان کے اوپر صدقہ کرو گے تو تم کو ثواب ملے گا. جی. قال نعم لها اجران، اجر القرابة، اور یہ بھی کہہ دینا کہ ڈبل ثواب ملے گا. ایک ثواب تو صدقہ کا ملے گا اور دوسرا ثواب صلہ رحمی کا ملے گا. شوہر کے بیٹے پر خرچ کر رہی ہو، اپنے بیٹے پر نہیں، شوہر کے دوسری عورت کے بیٹے پر خرچ کر رہی ہو، یہ دوسرا ثواب صلہ رحمی کا. لها اجران ہے، لها اجران، اجر القرابة واجر الصدقہ. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن هشام بن ابي عن زينب بنت ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی پہلے ہوئی تھی ابو سلمہ کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد انہوں نے خواب دیکھا تھا اور اس خواب کی تعبیر تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح ہونے کی، نکاح ہو گیا. اب اس کے بعد حضرت ام سلمہ کو بھی مسئلے کی ضرورت پیش آئی کہ میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں اور ابو سلمہ کے دوسرے بیٹے ہیں ان کے اوپر میں صدقہ کر سکتی ہوں یا نہیں. پوچھا، انہوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اجر لی اجرن ان انفق علی بنی ابی سلمہ، بنی ابی سلمہ کے اوپر میں خرچ کروں تو خرچ کرنے کا مجھے ثواب ملے گا یا نہیں؟ انہم بنی، وہ میری اولاد ہے. فقال انفقی علیہم ولکی اجر ما انفقت علیہم، جو تم اس کے اوپر خرچ کرو گے اس کا خرچ تم کو ملے گا. باب قول اللہ تعالی وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ. ویذکر عن ابن عباس میرے خیال سے حضرت محترم صاحب کے سامنے پرانا بیت بھی یہ تو انہوں نے کہا، اس لیے میں نے ذرا سا پڑھا دیا. بہت خوشی ہوئی مولانا، آپ سے ملاقات ہوئی. آپ کئی سالوں کے بعد، کتنے سال ہو گئے، اور ایک مرتبہ آئے تھے لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے جیسے ہی آتے